السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں، یعنی خشک درخت کے جو پتے ہیں جس طرح وہ جھڑتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھنا، یعنی کہ جو بھی کام کیا جائے نیکی کا، اس میں بہت ضروری ہے اخلاص، نیت۔ اگر ہمارا عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا تو تبھی وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر ہم کوئی بھی عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے یا لوگ مجھے بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار سمجھیں تو وہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں خاص جو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال، کیونکہ بہت زیادہ موقع ہوتا ہے نیکی کے اعمال کرنے کا اور ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک یہ خیال بھی، یہ وسوسہ بھی آ سکتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور آج تو بڑی اچھی اچھی نمازیں پڑھ لی اور آج بڑا قرآن بھی پڑھ لیا، تو بہت زیادہ امکان ہے اس چیز کا کہ انسان کے اندر ریاکاری آ جائے یا انسان کے اندر یہ سوچ آ جائے کہ میں بہت نیک ہوں۔ تو اس سوچ سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اپنی نیت خالص اللہ کے لیے رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا اجر چاہیں، نہ کہ ہماری یہ خواہش ہو کہ دنیا ہماری جو ہے وہ واہ واہی کرے۔ انشاءاللہ 16ویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، جو ہم نے کل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا اس کو ہی مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکا تمہیں، یعنی کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کریں کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ انکا بے شک تم، لن تستطیع ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے، معی صبری میرے ساتھ صبر کی۔ قال، کہا موسیٰ نے، ان سألتک اگر سوال کروں میں تم سے، عن شیء کسی چیز کے بارے میں، بعدہا بعد اس کے، فلا تصاحبنی تو نہ تم ساتھ رکھنا مجھے، قد بلغتا تحقیق پہنچ گئے تم، من لدنی میری طرف سے، عذرا عذر کو۔ فانطلقا پھر وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتایا جب وہ دونوں آئے، اہل قریۃ ایک بستی والوں کے پاس، استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما کہ وہ مہمان بنائیں انہیں، فوجدا تو ان دونوں نے پائی، فیہا اس میں، جدارن ایک دیوار، یریدو وہ چاہتی تھی، ان ینقض کہ وہ ٹوٹ گرے، فاقامہ تو اس نے، یعنی خضر علیہ السلام نے سیدھا کھڑا کر دیا اسے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لو شئت اگر چاہتے تم، لاتخذت البتہ لے لیتے تم، علیہ اس پر، اجرا کوئی اجرت۔ قال کہا، ھذا یہ، فراق و جدائی ہے، بینی و بینک کا درمیان میرے اور درمیان تمہارے۔ اب خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، بس اب میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، کیونکہ تم سوال پوچھنے سے جو ہے وہ باز نہیں آئے، تو اب اس سے زیادہ مہلت جو ہے وہ نہیں مل سکتی، کیونکہ ان کا سفر اسی شرط پہ شروع ہوا تھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے سوال کر لیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب خضر علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں، سأنبئک عنقریب میں بتاؤں گا تمہیں، بتأویلی حقیقت، ما لم اس کی جو نہیں، تستطیع تم کر سکے، علیہ جس پر، صبرا صبر کی، یعنی اب جتنے بھی ابھی تک میں نے کام کیے تھے ان کی کیا حقیقت تھی، وہ کام میں نے کیوں کیے تھے، ان کے پیچھے کیا مصلحت تھی، اب وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اما رہی السفینۃ کشتی، جس میں خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا تھا، فکانت تو تھی وہ، لمساکین مسکینوں کی،
یعملون جو کام کرتے تھے فی البحر دریا میں، فأردت تو چاہا میں نے ان اعیبہا کہ میں عیب دار کر دوں اسے، وکان وراءہ اور تھا وکان وراءہم اور تھا ان آگے ان کے مالکن ایک بادشاہ، یأخذ جو لے رہا تھا کل سفینۃ ہر کشتی کو، غدبہ جبر سے یا ظلم سے۔ تو یعنی کہ اس لیے انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کیا تھا کیونکہ وہ مسکین لوگوں کی کشتی تھی، اور اگر وہ اس کو عیب دار کر دیتے تو جو آگے بادشاہ لوگوں کی کشتیاں جو ہے ان سے چھین رہا تھا، وہ جب عیب دار کشتی کو دیکھتا تو وہ ان سے نہ چھینتا اور ان کا مسکینوں کا بھلا ہو جاتا۔ تو اس کے پیچھے جو ہے بظاہر دکھنے والا ایک کام جو کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کیا تھی، ان کے لیے خیر تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ اور وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ تو تھے والدین اس کے، مؤمنین دونوں مومن، فخشینا تو ڈر ہوا ہمیں، ان یرہقہما کہ وہ تکلیف دے گا انہیں، طغیانا سرکشی، و کفرا اور کفر سے، فاردنا تو ارادہ کیا ہم نے، ان یبدلہما بدل کر دے ان دونوں کو، ربہما رب ان دونوں کا، خیراً بہتر، منہ اس سے، زکاةً پاکیزگی میں، و اقرب رحمہ اور زیادہ قریب رحمت میں۔ اب اس لڑکے کو کیوں قتل کیا خضر علیہ السلام نے؟ کیونکہ ماں باپ دونوں مومن تھے، نیک تھے، اور وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ ان کو تکلیف دینے والا تھا، یعنی کہ سرکشی کرنے والا تھا، ان کے لیے مصیبت کا باعث بننے والا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور اولاد دے جو ان کے لیے باعث رحمت ہو اور پاکیزگی والی ہو۔ تو جب کسی کا کوئی بچہ جو ہے بچپن میں اس سے لے لیا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے یا کسی بھی عمر کے حصے میں، تو یہی سوچ کر ماں باپ کو صبر کرنا چاہیے کہ وہ ہو سکتا ہے ان کے لیے باعث زحمت بن سکتا آگے مستقبل میں جا کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ وہ جب کوئی چیز ہم سے لیتا ہے تو ایسے ہی نہیں لیتا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، اس کے پاس ہر طرح کی حکمتیں ہیں، وہ غیب جانتا ہے، ہمارے مستقبل میں آگے کیا ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے۔ لہٰذا مسلمان اور مؤمن ہونے کے ناطے ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کریں۔ آگے، وَأَمَّا الْجِدَارُ اور رہی دیوار، فَكَانَ پس وہ تھی، لِغُلَامَيْنِ دو لڑکوں کی، یتیمَيْنِ جو دونوں یتیم تھے، فی المدینہ شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ اور تھا نیچے اس کے، یعنی اس دیوار کے نیچے، کنزٌ ایک خزانہ، لہما ان دونوں کے لیے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور تھا ان دونوں کا باپ نیک۔ تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، بے شک وہ دنیا میں نہ بھی رہیں، ان کی نیکی ان کے بچوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب باپ تو ان کا فوت ہو گیا، یتیم بچے تھے، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا، اور انہوں نے وہ دیوار جو ہے وہ مضبوط بنا دی تاکہ لوگ ان کا خزانہ وہاں سے نکال نہ لیں۔ تو لہٰذا ماں باپ کی نیکی ہر حال میں اولاد کو فائدہ دیتی ہے۔ میں کسی اسکالر کے کسی امام کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے اس میں بتایا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے نوافل کیوں ادا کرتے ہیں؟ آپ آلریڈی ماشاءاللہ اتنے نیک ہیں اور اتنا نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ بہت زیادہ نفل پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میری اولاد نیک ہو۔ تو لہٰذا ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نیک ہوں، تو سب سے پہلے ہمیں خود نیک بننا ہوگا، کیونکہ ماں باپ کی جو نیکی ہے وہ پھر بچوں کو فائدہ دیتی ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ تو ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا کہ وہ دونوں پہنچیں، أَشُدَّهُمَا اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا اور وہ دونوں نکال لیں، كَنزَهُمَا اپنے خزانے کو، رحمتاً بطور رحمت، من ربِّكَ تیرے رب کی طرف سے، وَمَا فَعَلْتُهُ اور نہیں کیا میں نے اسے، عَنْ أَمْرِي اپنی رائے سے۔ تو خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو تینوں کام میں نے کیے یہ میں نے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے نہیں کیے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ یہ ہے حقیقت، معلم اس کی جو نہیں، تستطیع تم کر سکے، علیہ صبرا جس پر صبر، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین ذی القرنین کے بارے میں۔ اب یہاں پر ذی القرنین کا واقعہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذی القرنین کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قالوا سأتلو کہہ دیجئے ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ ذکرا اس کا کچھ حال، انا بے شک ہم، مکننا اقتدار دیا ہم نے، لہو اسے، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور دیے ہم نے اسے، من کل شیء سببا ہر چیز سے اسباب،
فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، یعنی کہ ہر طرح کے ذرائع، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی ٹیکنالوجی ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمس، غروب ہونے کی جگہ سورج کی، وجدہا، اس نے پایا اسے، تغربو، وہ غروب ہو رہا تھا، فی عین، ایک چشمے میں، حمیۃ، سیاہ کیچڑ والے، ووجدا، اور اس نے پایا، عندہا قوما، پاس اس کے ایک قوم کو، قلنا، کہا ہم نے، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اما ان تعذب، خواہ یہ کہ تو سزا دے، و اما، اور خواہ ان تتخذ، یہ کہ تو اختیار کرے، فیہم، ان کے معاملے میں، حسنا، بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ذوالقرنین کو اختیار دے دیا کہ آپ اس بستی والوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں آپ کر سکتے ہیں، یعنی کائنڈ آف حکمران ان کو بنا کر بھیجا۔ قال، اما، اس نے کہا، رہا وہ، من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو ان قریب ہم سزا دیں گے اسے، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہم، طرف اپنے رب کے، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اسے، عذابا نکرا، عذاب سخت، واما من آمن، اور رہا وہ جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے ہے جزا اچھی، وسنقول، اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو، اسے، من امرنا، اپنے کام میں سے، یسرا، آسان۔ تو ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ انسان کے لیے آسانیوں کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں نا، دین بہت آسان ہے، دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہم دین چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے کلچر کی طرف، ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا کلچر ہے، یا یہ ہماری روایات ہیں جو ہماری خود ساختہ ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت ہی آسان بنایا، اس پر عمل کرنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا، مطلع الشمس، طلوع ہونے کی جگہ سورج کی، وجدہا، اس نے پایا اسے، تطلع، کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ان لوگوں پر، لم نجعل، نہیں بنایا ہم نے، لہم، ان کے لیے، من دونہا، اس سورج کے آگے، سترا، کوئی پردہ یا کوئی اوٹ، کذالک، اسی طرح، وقد احطنا، اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے، بما، اس کو، جو لدیہ، اس کے پاس تھا، خبرا، خبر میں سے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ وہ پہنچا، بین السدین، درمیان دو پہاڑوں کے، وجد من دونہما، اس نے پایا ان دونوں سے اس طرف، قوماً، ایسے لوگوں کو، لا یکادون، نہ وہ قریب تھے، یفقہون، کہ وہ سمجھتے، قولا، بات کو، قالوا، انہوں نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یأجوج اور ماجوج، مفسدون، فساد کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، فہل نجعل، تو کیا ہم جمع کر دیں، لکا، تیرے لیے، خرجن، کچھ خراج، یعنی کچھ سامان، کچھ ایسی چیزیں جو کیا کر سکیں، علی ان تجعل، اس پر کہ تو بنا دے، بیننا و بینہم، درمیان ہمارے اور درمیان ان کے، سدا، ایک دیوار۔ قال، ذی القرنین نے کہا، ما مکنی، جو قدرت دی ہے مجھے، فیہ، اس میں، ربی، میرے رب نے، خیرن، بہتر ہے، فاعینونی، بس تم مدد کرو میری، بقوت، ساتھ قوت کے، یعنی کہ تم مجھے بس مین پاور دو، مزدوری میں، اس دیوار کو بنانے میں میری مدد کرو، باقی اسباب کی میرے پاس کمی نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے کہا، اجعل بینکم، ذوالقرنین نے کہا، میں بنا دوں گا درمیان تمہارے، و بینہم، اور درمیان ان کے، ردما، ایک مضبوط بند، آتونی، دو مجھے، زبر الحدید، تختے لوہے کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا سوا، جب اس نے برابر کر دیا، بین الصدفین، درمیان دو پہاڑوں کی خلا کو، قال انفخوا، کہا کہ پھونکو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جعلہ، جب اس نے کر دیا اسے، نارن، آگ، قال آتونی، کہا دو مجھے، افرغ، میں انڈیلوں، علیہ قطرہ، اس پر پگھلا ہوا تانبا، یعنی لوہے کی جو ہے وہ تختوں سے پہلے دیوار کو بنایا اور پھر اس کے اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے۔ فمستطاعوا، تو نہ وہ طاقت رکھتے تھے، ان یظہروہ، کہ وہ چڑھ سکیں اس پر، ومستطاعوا، اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے، لہا نقبہ، اس میں سوراخ کرنے کی، کون، یاجوج ماجوج۔ قال ھذا رحمت، اب ذی القرنین اتنا بڑا کام کر کے اور اتنے لوگوں کی اتنی بستیوں میں جا کے مدد کر کے کیا کہہ رہے ہیں، قال ھذا رحمت،
کہا یہ ہے رحمت من ربی، میرے رب کی طرف سے۔ اپنا کوئی بھی اس میں اپنے آپ کو کسی قسم کا کریڈٹ نہیں دیا کہ دیکھو میں نے تمہاری کتنی مدد کی اور میں نے تمہیں یاجوج ماجوج سے بچا دیا، اور یہ سب سارا کچھ اللہ کی طرف لوٹایا۔ اور یہی ہوتا ہے ایک مومن کا طرز عمل، کہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اس کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، پھر جب آ جائے گا وعدہ ربی، میرے رب کا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ کر دے گا اسے، یعنی وہ جو دیوار انہوں نے اتنی مضبوط بنائی ہے، کیا کر دے گا اسے، ریزہ ریزہ۔ وَكَانَ وَعْدُ ربی، اور ہے وعدہ میرے رب کا، حقا، برحق، یعنی قیامت سے پہلے جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے جو ہے وہ اس دیوار کو وہ توڑ سکیں گے۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیں گے ہم، بَعْدَهُمْ، ان کے بعض کو، يَوْمَئِذٍ، اس دن، يَمُوجُ، وہ موج کی طرح گھس جائیں گے، فی بعدٍ، بعض میں، وَنُفِخَ، اور پھونک ماری جائے گی، فی الصُّورِ، سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ، تو جمع کر لیں گے ہم انہیں، جمعا، جمع کرنا، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو، یومئذٍ، اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کے لیے پیش کرنا، الذین کانت، وہ لوگ جو تھیں، اعینہم، آنکھیں ان کی، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے، وکانوا لا یستطیعون، اور تھے وہ نہ وہ استطاعت رکھتے، سمعا، سننے کی، ایسے نہیں تھا کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں تھی یا کان نہیں تھے، یا وہ اندھے تھے فزیکلی یا بہرے تھے فزیکلی، ان کی آنکھیں سب کچھ دیکھتی تھی، لیکن جب حق کی بات کی جاتی تھی، جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے، پھر اندھے بہرے بن جاتے تھے اور سن کر نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، افحسب الذین، کیا پھر گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، حمایتی یا دوست، انا اعتدنا، بے شک ہم تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنم، جہنم کو، للکافرین نزلا، کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ قل، کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تمہیں، بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے والے اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر ہمیں، کہ وہ والے عمل جو انسان کی دنیا میں بھی رسوائی کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، کیا ہے، الذین، وہ لوگ جو، ضل سعیہم، ضائع ہو گئی کوشش ان کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون، وہ اچھے کر رہے ہیں، صنعا، کام، اللہ اکبر، یعنی برائی کے کام کرتے جانا اور یہ سمجھنا کہ میں تو بھلائی کر رہا ہوں، یہ ہے سب سے بڑی رسوائی، کہ انسان کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ لہٰذا ہر وقت ہمیں کیا ہے، اپنے اوپر ایک چیک رکھنے کی ضرورت ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ کیا میرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، کیا میں یہ کام ایسے کر رہی ہوں جیسے مجھے اللہ نے بتایا؟ تو یہ دیکھنا، یہ سوچنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کام جو ہیں جب کر لیے جاتے ہیں، جیسے شروع میں نے ذکر کیا، نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر میں بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کر رہی ہوں لیکن میری نیت خالص نہیں ہے اللہ کے لیے، اور میں صرف دنیا کی واہواہی چاہتی ہوں، اور میں یہ کہوں کہ بس لوگ مجھے یہ سمجھیں کہ میں تو بہت زیادہ چیریٹی کرنے والی ہوں، بہت زیادہ صدقہ کرنے والی ہوں، تو پھر وہ کام جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا وہ کام دنیا میں اگر ہم کر رہے ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے کام ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، تو پھر یہ سب سے زیادہ خسارے کی بات ہے۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، سات آیات کے اپنے رب کی، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کی، فحبطت، تو ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فلا نقیم، تو نہیں ہم قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامتی، دن قیامت کے، وزنا، کوئی وزن، ذالک جزاؤہم، یہ ہے بدلہ ان کا، جہنم، جہنم، بما، بوجہ اس کے جو، کفروا، انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، کیا ہے ایسے بندوں کے لیے، کانت لہم، ہیں ان کے لیے، جنات الفردوس، باغات فردوس کے، نزلا، بطور مہمانی۔
اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس العالی واعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل کرے اور آگ کے عذاب سے بچائے، آمین۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، لا یبغون، نہ وہ چاہیں گے، عنہا حولا، ان سے پھرنا، کبھی جنت سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے۔ قل کہہ دیجئے، لو کانا، اگر ہو جائے، البحر، سمندر کا پانی، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کتنا بڑا ہے سمندر اور کتنا ہے اس کے اندر پانی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر سمندر کا سارا پانی کیا ہو جائے، مدادن، روشنائی یعنی کہ سیاہی، لکلماتی، کلمات کے لیے، ربی، میرے رب کے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر کا پانی، قبل، اس سے پہلے، ان تنفدا، کہ ختم ہو، کلمات ربی، کلمات میرے رب کے، یعنی میرے رب کی شانیں، اس کی نعمتیں، اس کی جو ہیں وہ آسانیاں جو اس نے بنا رکھی ہیں ہم انسانوں کے لیے، اور اس کی تعریف کے کلمات، پورے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا کر بھی لکھنا شروع کیا جائے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ لائیں ہم مانند اس کے مزید مدد۔ قل کہہ دیجئے، انما، بے شک، انا بشرٌ، میں ایک انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں، لیکن کیا ہے، مثلکم، تم جیسا، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما، کیا وحی کی جاتی ہے، کہ بے شک، الہکم، الہ تمہارا، الہ واحد، الہ ہے ایک ہی، فمن کانا، تو جو کوئی ہو، وہ یرجو، وہ امید رکھتا، لقاء، ملاقات کی۔ تو میں اور آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم امید رکھتے ہیں ملاقات کی، کس سے، رب ہی، اپنے رب سے۔ تو کیا کرنا ہوگا، فلیعمل، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملاً صالحا، عمل نیک، ولا یشرک، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے، بعبادتی، عبادت میں، رب ہی، اپنے رب کی، احدا، کسی ایک کو۔ سورۃ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمتی، ذکر ہے رحمت کا، ربی کا، آپ کے رب کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کی کس پر، عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر، کیا رحمت کی، اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ، پکارنا چھپی آواز سے، قالا، کیا کہا زکریا علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہاں نہ کمزور ہو گئی ہیں، العظم، ہڈیاں، منی، میری، واشتعل، اور بھڑک اٹھا ہے، الرأس، سر، شیباً، بڑھاپے سے، یعنی بال بھی سفید ہو گئے، ولم اکن، اور نہیں ہوا میں، بدعائک، پکار کر تجھے، ربی، اے میرے رب، شقیہ، کبھی نامراد۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنے کا، کہ اپنی کمزوریاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اپنی تکلیفیں بتا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تکلیف آ گئی ہے مجھے، اب یہ تکلیف آ گئی ہے، لیکن اللہ سے کیا ہے، بھرپور امید کہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، الموالیہ، وارثوں سے، من ورائی، پیچھے اپنے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور ہے بیوی میری، عاقرٌ، بانجھ، فَهَبْ لِي، پس عطا کر مجھے، من لدنک، اپنے پاس سے، ولیہ، وارث۔ تو دنیاوی اسباب کچھ بھی نہیں ہیں، خود بھی بوڑھے ہو گئے ہیں اور بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن دعا مانگنا نہیں چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس جو یہ کچھ ہے، ہمارے پاس، میں بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، اور وارث بھی پیچھے کوئی اچھا نہیں ہے جو میری قوم کی حفاظت کر سکے، تو اب کیا کر، اب تو اپنے پاس سے ہمیں وارث دے، جو کیسا ہو وارث، یرثنی، جو وارث ہو میرا، ویرث من آل یعقوب، اور وارث ہو آل یعقوب کا، وجعلہ، اور بنا دے اسے، ربی، اے میرے رب، ردیہ، پسندیدہ، یا زکریا، اے زکریا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں زکریا علیہ السلام کو، پکار رہے ہیں کہ اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، نام جس کا یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود ہی رکھ دیا زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا، لم نجعل لہ، نہیں ہم نے بنایا اس کا، من قبل سمیہ، اس سے پہلے کوئی ہم نام، قال ربی، کہنے لگے زکریا علیہ السلام، اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے، غلام، لڑکا، وکانت، جب کہ ہے، امراتی،
بیوی میری عاقر بانجھ، وقد بلغت، اور تحقیق پہنچا ہوا ہوں میں، من الکبری بڑھاپے کے، عتیہ انتہائی درجے کو۔ پہلے خود ہی دعا مانگ رہے ہیں اور پھر حیران بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں پر وہ ایسی نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے ہیں، لیکن جب انسان کو اچانک سے کوئی خوشی ملتی ہے نا، تو اس کو جیسے ایک تعجب سا ہوتا ہے، ایک عجیب سا اس کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو وہ اس سینس میں زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حیرت میں حیران ہو کر سوال پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قال کذالک، اسی طرح اس نے کہا اسی طرح ہوگا، یعنی فرشتے نے آ کر کہا کہ اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، فرمایا ہے تیرے رب نے، ہوا علیہ، وہ مجھ پر، ہین، بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وقد خلقتک، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور نہ تھا تو کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں زکریا علیہ السلام سے کہ اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں بھی تو میں نے ہی پیدا کیا ہے، تم بھی تو کچھ نہیں تھے لیکن میں تمہیں اس دنیا میں لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس نے صرف کن کہنا ہے اور فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ قال رب اجعل لی، کہنے لگے زکریا علیہ السلام، اے میرے رب، بنا لی میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی۔ قال آیتک، کہا نشانی تیری، اللہ یہ ہے کہ نہ تکلم الناس، تو کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 راتیں، سویہ، تندرستی کے باوجود۔ فخرج، پس وہ نکلا، علی قومہ، اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے، فاوحی، تو اس نے اشارہ کیا، الیہم، طرف ان کے، ان تسبیحوا، کہ تسبیح کرو، بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام۔ تو لہٰذا اپنی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے 3 راتیں، بات نہیں کرنی سوائے تسبیح کے، اور اپنی قوم کو بھی جا کے انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، تسبیحات کرنی ہے۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، پکڑو کتاب کو قوت سے، وآتیناہ، اور دی ہم نے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا بیٹا دیا، کتنی خوبصورت دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے کہ بچپن میں ہی یحییٰ علیہ السلام کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور دی ہم نے اسے حکمت اور دانائی بچپن ہی سے۔ اور کیا، کیسا بیٹا بنایا اللہ تعالیٰ نے، وحناناً، اور نرم دلی، من لدنا، اپنے پاس سے، وزکاتن، اور پاکیزگی، وکان تقیہ، اور تھا وہ پرہیزگار، وبرن، اور نیکوکار، بوالدیہ، ساتھ اپنے والدین کے، ولم یکن، اور نہ تھا وہ، جبارن عصیہ، سرکش نافرمان، وسلام، اور سلام ہے، علیہ، اس پر، یوم، جس دن، ولدہ، وہ پیدا کیا گیا، وہ یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، وہ یوم یبعث، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا، حیا، زندہ کر کے۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی زکریا علیہ السلام کی کہ کتنی صفات والا بیٹا ان کو دیا۔ تو صرف مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے، ہم جب مانگتے ہیں نا اس کے بعد ہمیں یقین نہیں ہوتا، تو پھر اس وجہ سے یا تو پھر ہمارے مانگنے میں بھی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم اس خلوص سے مانگ بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگا جاتا ہے اور مسلسل لگاتار مانگا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ان کی دعا قبول کی کہ انہیں اتنی صفات والا ایک تو نبی بنا کر بھیجا، پھر نرم دل، پاکیزگی، پرہیزگاری، نیک والدین کے ساتھ، سرکش نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر سلامتی بھی بھیجی کہ اس کے لیے اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا، جب انتبذت، وہ الگ ہو گئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، ایک جگہ پر مشرقی جانب، فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، من دونہم، اس کی طرف، حجاباً، ایک پردہ، فارسلنا الیہا، تو بھیجا ہم نے طرف اس کے، روحنا، اپنی روح، یعنی فرشتے کو، فتمثل، تو اس نے شکل اختیار کی، لہا، بشراً، اس کے لیے ایک انسان کی، سویہ، کامل، قالت، وہ کہنے لگی، انی اعوذ، بے شک میں پناہ لیتی ہوں، بالرحمن، رحمان کی، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، کہ اگر ہے تو متقی یا ڈرنے والا۔ قالا، اس فرشتے نے کہا، انما، بے شک، انا رسول ربک، میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، لِأَہَبَ، کہ میں عطا کروں، لکا، تجھے، غلامن، ایک لڑکا، زکیہ، پاکیزہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتی ہیں، کیا کہتی ہیں وہ اس فرشتے سے، قالت، وہ کہنے لگی،
अन्ना यकूनु, कैसे होगा, ली गुलामुन, मेरे लिए कोई लड़का, वलम यमससनी, हालांकि नहीं छुआ मुझे, बशरुन, किसी इंसान ने, वलम अकू, और नहीं हूँ मैं, बगिया, बदकार। कौला, कहा उस फरिश्ते ने, कदालिका, इसी तरह होगा। कौला रब्बुकी, कहा तेरे रब ने, हुआ अलैया हय्यिन, वो मुझ पर बहुत आसान है। तो वो शानों वाला रब कैसा है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो बग़ैर बाप के भी औलाद देने पर कादिर है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो फरिश्ते ने क्या कहा कि ये तेरे रब पर बहुत आसान है कि बेशक तुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन फिर भी तू एक बेटे को पैदा करेगी। वलिनजअलहु, और ताकि हम बना दें उसे, किसे, ईसा अलैहिस्सलाम को, आयतन, एक निशानी, लिन्नासी, लोगों के लिए, व रहमतम मिन्ना, और रहमत अपनी तरफ से, वकाना अमरम मक़दिया, और है एक काम तयशुदा, फ़हमलतहु, तो हमल ठहर गया उसे उसका, फ़ंतबज़त, फिर वो अलग हो गई, बिही, साथ उसके, मकान क़सिया, उस जगह पर दूर की, यानी कि अब हमल हो गया, जो है वो उनका डिलीवरी का वक्त करीब है। अब क्या होता है कि वो साइड पर एक दूर जगह पर चली जाती है अपनी कौम से। फिर क्या हुआ, फ़अजाहा, तो ले आया उसे, अलमखादु, दरदेज़ा, इला जिज़ई, तरफ तने के, अन्नखलती, खजूर के। क़ालत या लैतनी, वो कहने लगी, ए काश कि मैं मित्तु, मर जाती, क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले। तो मरियम अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है एक औरत के लिए बहुत परेशानी की बात है कि उसकी कौम क्या कहेगी, और सब के बारे में इंसान सोच रहा है उस वक़्त कि ये बेटा कैसे पैदा हो गया, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई। तो अल्लाह ताला से परेशान भी हो रही है, और अल्लाह ताला से कह रही है कि कैसे अपने आप की, अपनी जो है बेबसी का इजहार कर रही है कि काश मैं मरी जाती, इससे अच्छा तो। वकुन्तु नसियम मनसिया, यह होती मैं भूली भसरी, यानी कोई मुझे न जानता होता। फनादहा, तो पुकारा उसे फरिश्ते ने, मिन तहतिहा, उसके नीचे से। क्या कहता है फरिश्ता, अल्लाह तहसनी, कि ना तो गमगीन हो, कद जाला, तहकीक बना दिया, रब्बी का, तेरे रब ने, तहत की, सरिया, तेरे नीचे एक चश्मा। अब अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक चश्मा भी जो है वो निकाल दिया मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। फिर क्या हुआ, वह हुज़्ज़ी इलैकी, और हिला ले तरफ अपने, बिजिज़इन, तने को, अन्नखलती, खजूर के, तो साक़ित अलैकी, वो गिराएगा तुझ पर, रुतबन, पकी हुई खजूर, जनिया, तरोताज़ा। बहुत गौर करने की बात है अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को समझें कि एक औरत प्रेग्नेंट है, और कितनी आजमाइश का वक्त है उसके ऊपर कि उसको दुनिया का भी सामना करना है, लोगों के सवालों का भी जवाब देना है, ऊपर से डिलीवरी का टाइम है। अल्लाह ताला उसको क्या कह रहे हैं, वह हुज़्ज़ी इलैका बिजिज़इन, इस दरख्त को हिलाओ ताकि तुम्हारे ऊपर खजूरें गिरें। अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं था। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को भेजा और वहाँ पर चश्मा निकाल दिया, तो अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते को ही हुक्म देते कि खजूरें भी पास ला के रख दो मरियम अलैहिस्सलाम के। लेकिन क्योंकि उस वक़्त उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, और मेहनत, इससे हमें ये भी पता चलता है कि कुछ करने से ही कुछ मिलता है, मेहनत करनी होगी। उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप इस दरख्त के तने को हिलाएं। एक तो उनके लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा कुछ फ़िज़िकल काम करना जिससे डिलीवरी आसान हो, वो उनके लिए ज़रूरी था। फिर उस टाइम पर खजूरें खाना, वो उनके लिए ज़रूरी था। तो ये सब काम अल्लाह ताला उनसे करवा रहे हैं, ये मुशक्क़त अल्लाह ताला उनसे करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम लेना है उनसे। क्या काम है, ईसा अलैहिस्सलाम जो फिर क्या करेंगे, उनकी गोद में ही दुनिया से कलाम भी करेंगे, लोगों से कलाम भी करेंगे। तो जब बड़े काम करने होते हैं ना, तो फिर मुश्किलें बहुत आती हैं। तो लिहाजा उन मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, उन पर सब्र करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इस्तकामत इख्तियार करनी चाहिए। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फ़कुली वशरबी, फिर खा और पी, वक़र्री आइनन, और ठंडी कर आँखें, फ़इम्मा तरियन्ना, फिर अगर तू देखे, मिनल बशरी अहदन, किसी इंसानों में से किसी एक को, फ़क़ूली, तो कह दे, इन्नी, बेशक पे, नज़र तो, नज़र मानी है मैंने, लिर्रहमानी, रहमान के लिए, सौमन, रोज़े की, फ़लन उकल्लिमा, तो हरगिज़ नहीं मैं कलाम करूँगी, अल-यौमा, आज, इंसिया, किसी इंसान से। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अब तुम परेशान मत हो, खाओ पियो, अपनी आंखें ठंडी करो। कोई शख्स तुम्हें नज़र आए, कोई तुमसे पूछे कि ये बच्चा कहाँ से लाई हो, तो क्या कहना कि मैंने तो अल्लाह के लिए नज़र मानी है कि आज मैं किसी से बात नहीं करूँगी, यानी चुप का रोज़ा रख लो। अब क्या हुआ, फ़आतत बिही क़ौमहा, तो वो ले आई उसे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को, अपनी कौम के पास, तहमिलहु, वो उठाए हुए थी उसे, क़ालू या मरियमु, वो कहने लगे, ए मरियम, लक़द जिअती, अलबत्ता तहकीक लाई है तू, शैअन फ़रीया, एक चीज़ बहुत ही बुरी या अजीब, या उख्त हारून, ए हारून की बहन,
माँ काना अबू की, ना था बाप तेरा, इमरा आदमी सऊ इन बुरा, व माँ कानत उम्मू की, और ना थी माँ तेरी बगी या बदकार। अब क्या कर रहे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम को खूब खूब बातें सुना रहे हैं उनकी कौम के लोग। क्या कह रहे हैं, तुम एक तो हारून यानी नबी की बहन, और फिर बाप भी तुम्हारा इतना नेक और माँ तुम्हारी इतनी परहेज़गार, ये क्या कर लिया तुमने। तो क्या कहने लगी, फ़अशारत इलैही, तो उसने इशारा कर दिया तरफ उसके, यानी उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु, उन्होंने कहा यानी कि उनकी कौम के लोगों ने, किस तरह हम कलाम करेंगे, मन उससे जो काना है वो फिल महदी पंघूड़े में, सबिया एक बच्चा। अब अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई दी। क्या कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम, क़ाला इन्नी, वो बोला बेशक मैं, अब्दुल्लाह, बंदा हूँ अल्लाह का, आतानी अल किताबा, उसने दी है मुझे किताब, व जअलनी नबिया, और उसने बनाया है मुझे नबी, व जअलनी मुबारकन, और उसने बनाया है मुझे मुबारक, ऐनमा कुन्तु, जहाँ कहीं मैं हूँ, व औसानी, और उसने ताकीद की मुझे, बिस्सलाती व ज़काती, नमाज की और ज़कात की, मा दुमतु, जब तक मैं रहूँ, हय्या, ज़िंदा, व बर्रन, और नेक सलूक करने वाला, भी वालिदती, अपनी वालिदा से, वलम यजअलनी, और नहीं उसने बनाया मुझे, जब्बारन, सरकश, शक़िया, बदबख्त, व सलामुन अलैया, और सलामती है मुझ पर, यौमा, जिस दिन वुलिदतु, मैं पैदा किया गया, व यौमा, और जिस दिन अमूतु, मैं मरूंगा, व यौमा, और जिस दिन उबअसु हय्या, मैं उठाया जाऊंगा ज़िंदा करके, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये हैं ईसा इब्न मरियम, क़ौलुल हक़, बात हक़ की, अल्लज़ी, वो जो, फ़ीही यमतरून, इसमें वो शक करते हैं, यानी कि यहूद और नसारा जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में शक करते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इनको पढ़ सुनाइए कि ये हैं ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसे हुई थी उनकी पैदाइश, ये बनाकर अल्लाह ताला ने उनको भेजा था, ऐसे उनकी माँ ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लोगों के ताने सुने, लोगों की बातें सुनी, और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फिर अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के लिए उस वक़्त की कौम के लिए रहमत बनाकर भेजा और नबी बनाकर भेजा। अब क्या हुआ आगे, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, माँ काना लिल्लाहि, नहीं है लायक अल्लाह के, अन यत्तखिज़ा, के वो बनाए, मिन वलदिन, कोई औलाद। ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला जो है वो इस बात का ज़िक्र लेकर आ रहे हैं कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते भी हैं कि ईसाई जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े के फ़ौरन बाद क्या यहाँ पर फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ने किसी को औलाद नहीं बनाया। सुब्हानहू, पाक है वो, इज़ा क़दा अमरन, जब वो फ़ैसला करता है किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु, तो बेशक वो कहता है, लहू, यानी उस काम को, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला को किसी को औलाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के काम कैसे होते हैं, उसके सिर्फ कहने से ही हो जाते हैं। इन्नल्लाह रब्बी, और बेशक अल्लाह रब है मेरा, व रब्बुकुम, और रब है तुम्हारा, फ़अबुदूहु, बस इबादत करो उसकी, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये है रास्ता सीधा, जो कहाँ ले जाएगा, जो हमें हमारे रब के पास ले जाएगा। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु, तो इख्तलाफ़ किया ग्रोहों ने, मिन बैनिहिम, आपस में। अब उस वक़्त क्या हुआ, लोग ग्रोह ग्रोह हो गए, कुछ ने ईसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया, कुछ ने उनकी मुखालफत की। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फ़वैलुल लिल्लज़ीना, तो हलाकत है उनके लिए जिन्होंने कफ़रु, कुफ़र किया, मिन मशहदी, हाज़िरी से, यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी उन्हीं लोगों ने की जिनको क़यामत पर यकीन नहीं था। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अस्मि बिहिम, क्या खूब सुनने वाले होंगे वो, व अबसिर, क्या और क्या खूब देखने वाले, यौमा, जिस दिन, यअतूनना, वो आएंगे हमारे पास, लाकिन ज़ालिमूना, लेकिन ज़ालिम लोग, अल-यौमा, आज, फ़ी दलालिम मुबीन, गुमराही में हैं खुली, व अंज़िरहुम, और डराइए इन्हें, किस चीज़ से डराइए, यौमल हसरती, हसरत के दिन से। क़यामत को अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हसरत का दिन, क्योंकि उस दिन इंसान क्या करेगा, हसरतें करेगा कि काश मैंने ये काम ना किया होता, या काश मैंने उस काम में अपना वक्त ज़ाया ना किया होता, वो काम मैं उस नेकी के काम में लगा लेता। और हकीकत है, हम आज दुनिया में हम अपने 24 घंटे देखें तो हम कैसे अपने 24 घंटे गुजारते हैं, और उसमें से बहुत से लम्हात तो ऐसे होते हैं कि जो हम बेमकसद कामों में गुजार देते हैं। जैसे सोशल मीडिया का दौर है, इतनी ज़्यादा जो है वो स्क्रोलिंग हो रही है इंटरनेट के ऊपर,
تو ہم لوگ بہت سارا اپنا ٹائم تو انہی چیزوں میں گزار دیتے ہیں جن کا ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا. تو وہ دن پھر کیا ہے، وہ حسرتوں کا دن بن جائے گا. اس دن ہم حسرت کریں گے کہ کاش میں وہ ٹائم اللہ کی رضا کے کاموں میں گزار لیتی، تو آج میرے لیے وہ نجات کا باعث ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے. اذ قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا. وہم فی غفلۃ، اور وہ اب غفلت میں ہیں. وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان لاتے. انا نحن، بے شک ہم ہی. نارث الارض، ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے. ومن علیہا، اور جو اس پر ہے. وإلینا یرجعون، اور طرف ہمارے ہی وہ لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا. انہ کانا، بے شک وہ تھا، وہ صدیق النبیہ، سچا نبی. اب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے رب سے. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یا ابتی، اے میرے ابا جان. لم تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں. ماں اس کی جو لا یسمع ولا یبصر، نہ وہ سنتا ہے اور نہ وہ دیکھتا ہے. یعنی بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، نہ تو وہ سنتے ہیں اور نہ ہی وہ دیکھتے ہیں. ولا یغنی، اور نہ وہ کام آتا ہے. عن کا، آپ کے، شیئا، کچھ بھی. یا ابتی، اے میرے ابا جان. انی، بے شک میں. قد جاءنی، تحقیق آیا ہے میرے پاس. من العلم، علم میں سے، یعنی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. ما لم یأتک، جو نہیں آیا آپ کے پاس. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی نہیں کی، مجھے وحی کی ہے، مجھے بتایا ہے کہ کیا حق ہے. فاتبعنی، تو پیروی کیجئے میری. اہدیک، میں رہنمائی کروں گا آپ کی. صراطا سویا، طرف راستے سیدھے کے. تو ماں باپ کو بھی بچوں کی بات سننی چاہیے جب بچے حق بات کر رہے ہوں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو لہٰذا میری پیروی کیجئے، میں آپ کو بتاؤں گا کون سا راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں بچائے گا. تو کیا کہنے لگے آگے، مزید کیا بتاتے ہیں اپنے والد کو. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، نہ آپ عبادت کیجئے شیطان کی. ان الشیطان، بے شک شیطان. کان للرحمن، ہے وہ رحمان کا. عصیہ، نافرمان. یا ابتی، اے میرے ابا جان. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں. ان یمسک، کہ پہنچے گا آپ کو. عذاب، عذاب. من الرحمن، رحمان کی طرف سے. فتکون، پھر آپ ہو جائیں گے. للشیطان ولیہ، شیطان کے دوست. اب کتنے پیار سے یا ابتی کہہ کے اپنے والد کو پکار رہے ہیں اور ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر بچوں کے لیے بھی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب والدین کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھیں یا کچھ ایسا کرتے ہوئے دیکھیں جو آپ کو کیونکہ جب دین آ جاتا ہے نا تو ہم تھوڑے سے سخت بھی ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کچھ دین کے کچھ باتوں کا سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو ہم پھر ہماری رویوں میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے. تو دعوت کا جو کام ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا، وہ بہت ہی پیار سے ہوتا ہے. خاص طور پر جب آپ اپنے سے کسی بڑے کو دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں اس واقعے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیار سے اپنے والد سے بات کی اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کی. اس میں کسی قسم کی کوئی شرم حیا نہیں رکھی، کیونکہ جب ہم اللہ کا کام کرتے ہیں نا تو پھر اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے، لیکن احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ. اس میں کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہ ہو. دوبارہ پھر میں کہوں گی کہ نیت خالص ہو، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مدعا بیان کر دیا، تمام باتیں بتا دیں اپنے والد کو. اب ان کے والد کیا کہنے لگے. قال اراغب، اس نے کہا کیا پھرنے والا ہے. انت تو ان آلہتی، میرے الہوں سے. یا ابراہیم، اے ابراہیم. لئن لم تنتہی، البتہ اگر نہ تو باز آیا. لارجمنک، البتہ میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھے. وہجرنی ملیہ، اور چھوڑ دے مجھے لمبی مدت تک. اب کیا کہنے لگے بیٹے کو کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کو کہتے ہیں سنسار کرنا. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا. قال السلام علیکم، اس نے کہا سلام ہو آپ پر. تو جب کسی کو اچھی بات بتائیں اور وہ آپ کی بات نہ مانے، آگے سے آپ کو جھڑک دے، تو کیا کہنا ہے ان کو، سلام علیکم. اچھے طریقے سے وہاں سے چلے جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے. اور کیا کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، سأستغفر، ضرور میں بخشش مانگوں گا. لک، ربی، آپ کے لیے اپنے رب سے. انہ کانا، بے شک وہ ہے، وہ بھی مجھ پر حفیہ، بڑا مہربان. وَأَعْتَزِلُکُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں چھوڑتا ہوں تمہیں. وما تدعون، اور جنہیں تم پکارتے ہو. من دون اللہ، سوائے اللہ کے. وَأَدْعُو ربی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو.
کس کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنی قوم، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا، صرف کس کے لیے؟ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اور کیا کہنے لگے؟ عسیٰ، امید ہے، اللہ اکونا، کہ نہ میں ہوں گا، بدعائی، پکار کر، ربی شقیہ، اپنے رب کو محروم یا بد نصیب۔ فلما، تو جب اعتزلہم، اس نے چھوڑ دیا انہیں، وما یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ان کو اجر دے رہے ہیں اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اس نے ان کو چھوڑ دیا، جو مشرک تھے، اپنے والد کو چھوڑ دیا اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ان بتوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، عطا کیے ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب، بیٹا بھی اور پوتا بھی، دونوں نبی۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، جعلنا نبیّا، بنایا ہم نے نبی۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور عطا کیا ہم نے انہیں، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، وجعلنا لہم، اور کر دی ہم نے ان کے لیے، لسان صدق، ناموری سچائی کی، علیہ، بہت بلند۔ قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ کہ اس پیارے نبی کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے رہیں گے۔ وہاں پر صفا مروہ، مقام ابراہیم پر نوافل، وہ تمام چیزیں کس کی یاد دلاتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی فیملی کی قربانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی اچھی ناموری رکھ دی ہمیشہ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اجر دیا اپنے اس بندے کو جس نے صرف اپنے رب کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیا، اپنے والد کو چھوڑ دیا۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ کرنا، آسان بالکل نہیں ہے، لیکن جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا، إِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ تھا، وہ مخلصاً، خالص چنا ہوا، وَكَانَ رَسُولًا، اور تھا وہ ایک رسول، نبیّا، نبی، وَنَادَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے اسے، من جانب طور، جانب سے طور کی، الایمنی، دائیں، وَقَرَّبْنَاهُ، اور قریب کر لیا ہم نے اسے، نجیّا، سرگوشی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت قریب کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بات کرنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے اسے، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، أَخَاهُ ہارون، اس کا بھائی ہارون، نبیّا، نبی بنا کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، ان کو کتاب دی، اور ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو نبی بنایا، جو ان کی مدد کر سکتے اس نبوت کے کام میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا۔ کیسے تھے اسماعیل علیہ السلام؟ إِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ تھا، وہ صادقاً، سچا، الوعدی، وعدے کا، وَكَانَ رَسُولًا، اور تھا وہ ایک رسول، نبیّا، نبی، وَكَانَ يَأْمُرُ، اور تھا وہ حکم دیتا، أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کا اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، اور تھا وہ اپنے رب کے ہاں، مردیہ، پسندیدہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھا، وہ سچا، بہت سچا نبی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ہم نے اسے مقام بلند پر، أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی لوگ ہیں جو، أَنْعَمَ اللَّهُ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من نبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، اولاد میں سے آدم کی، وممن، اور ان میں سے جنہیں، حملنا، سوار کیا ہم نے، مع نوح، ساتھ نوح کے، ومن ذریتی، اور اولاد میں سے، ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی، وممن، اور ان میں سے جنہیں، ہدینا، ہدایت دی ہم نے، وجتبینا، اور چن لیا ہم نے۔ یہ کون تھے؟ سب اللہ کے محبوب بندے جو اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنی زندگیاں گزارنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ان کو چن لیا تھا اپنے لیے۔ کیسے تھے یہ اللہ کے بندے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی تھی ان پر، آیات الرحمانی، آیات رحمان کی، خروا، وہ گر پڑتے تھے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔
فخلف من بعدہم، تو پیچھے آئے بعد ان کے، خلف برے جانشین، واداعوا جنہوں نے ضائع کر دی الصلاۃ نماز، واتبعوا الشہوات اور انہوں نے پیروی کی شہوات کی یعنی خواہشات کی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ایسے اللہ کے نیک بندوں کے بعد اب جو کیا ہوا، بعد میں جو لوگ آنے والے کیا کیا انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی اور اپنی خواہشات کی، جو دل کیا وہ کرنے لگے۔ وہ جیسے آج کل بھی کہا جاتا ہے نا، کھا لے پی لے اور جی لے، بس یہی زندگی ہے، تو ایسے ہی ان کی قوموں نے بھی کیا۔ انبیاء آنے کے بعد، ساری ہدایت ملنے کے بعد بھی نمازیں بھی چھوڑ دی، نمازوں کی بھی فکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، ادا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کر دی نمازیں، اور کیا کیا انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ فسوف یلقون، تو ان قریب وہ جا ملیں گے، غیا ہلاکت کو، لیکن کون نہیں جا ملیں گے ہلاکت کو، الا من تاب، سوائے اس کے جو توبہ کر لے۔ تو اگر آج انسان توبہ کر لے اور کیا کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں ہمیں، الا من تاب، سوائے اس کے جو توبہ کر لے، وآمن وعمل صالحا، اور وہ ایمان لے آئے اور وہ عمل کرے نیک، فاولئک یدخلون، تو یہی لوگ ہیں وہ داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، ولا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، شیئا کچھ بھی۔ کیسی ہوں گی وہ جنتیں، جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلنا ہے، التی وہ جن کا، وعد الرحمن وعدہ کیا ہے رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب غائبانہ طور پر، انہ کانا بے شک ہے وہ، وعدہ وعدہ اس کا، مأتیہ آیا ہوا، لا یسمعون فیہا لغوا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو، الا سلامہ سوائے سلام کے۔ آج دنیا میں تو بہت ساری ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو ہم نہیں سننا چاہتے، بہت ساری دل آزاری کی باتیں، بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں یا جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن جنت میں کیا ہوگا، کچھ بھی برا سننے کو نہیں ملے گا، وہی سننے کو ملے گا جو آپ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اس میں کیا سنیں گے، صرف سلام، ہر کوئی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوگا، نہ کہ کوئی بری بات کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہاں پر، اور کیا ملے گا انہیں، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا، فیہا اس میں، بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، تلک الجنت، یہ ہے جنت، التی جس کا، نورث ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من اسے جو، کان تقیہ ہوگا وہ متقی۔ تو کرنے کا کام کیا ہے، تقوی لے کر آنا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ خوب خوب یہ دعا بھی پڑھیں اپنے اندر تقوی لانے کے لیے۔ رمضان کے مہینے سجدوں میں، نوافل جو ہم پڑھتے ہیں خاص طور پر تراویح، اس کے سجدوں میں بھی یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا تقوی نصیب کرے اور ہم اللہ کی جنت کے حقدار بن سکیں۔ وما نتنزل، اور نہیں ہم اترا کرتے، الا بامری مگر حکم سے، ربی کا آپ کے رب کے، یعنی فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، لہو اسی کے لیے ہے، ما بین ایدیہم جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو درمیان ہے اس کے، وما کان ربک اور نہیں ہے رب آپ کا، نسیہ بھولنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، اے میرے بندے میں کچھ نہیں بھولتا، مجھے سب پتہ ہے جو تیرے دل پر گزرتی ہے، جن تکلیفوں میں تو ہے، جو مشکلیں ہیں تیرے ساتھ، جو لوگ تجھے پریشان کرتے ہیں، جو بیماریاں آ گئی ہیں تجھ پر، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، تیرا رب بھولنے والا نہیں، وہ سب جانتا ہے، جو کوششیں کی تو نے میرے راستے میں، جو تو نے تکلیفیں اٹھائیں میری عبادت میں، وہ سب میں جانتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ جب روزہ ہوتا ہے اور کیسے جو ہے مشکل میں تو ہوتا ہے، پیاس میں ہوتا ہے، بھوک میں ہوتا ہے، لیکن تو میرے لیے ان حلال چیزوں کو بھی نہیں کھاتا جو میں نے حلال کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں بھولنے والے ان باتوں کو۔ جب تو تراویح میں کھڑا ہوتا ہے اور تیری ٹانگیں تھک رہی ہوتی ہیں اور بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اتنی دیر کھڑا ہونا تیرے لیے آسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن تو میرے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو میں بھولتا نہیں ہوں ان سب باتوں کو۔ مال دینا ہوتا ہے، جب صدقہ کرنا ہوتا ہے، دل بہت بخیلی کر رہا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں مال کم ہو جائے گا، صدقہ مت کر، لیکن تو پھر بھی صدقہ کرتا ہے اس شیطان کے وسوسے کو ہٹا کر، تو یاد رکھ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو تیرا رب وہ سب باتیں جانتا ہے، جو قربانیاں تو اپنے رب کے لیے کرتا ہے، اور جو تو اس کے راستے میں مصیبتیں اٹھاتا ہے، یا دنیا میں آنے والی کوئی بھی مشکل جو تجھ پر ہے، وہ تجھ پر کیسی گزر رہی ہے،
وہ سب جانتا ہے، وہ نہیں بھولتا، تو وہ اس کا بہترین اجر انشاءاللہ ضرور دے گا۔ کیسا ہے میرا اور آپ کا رب؟ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور ان سب چیزوں کا بھی رب ہے جو درمیان ہے ان دونوں کے۔ تو پھر فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی، واصطبر لعبادتہ، اور جمے رہو اس کی عبادت پر، یعنی کہ چھوڑنا نہیں ہے۔ مشکل بہت آئے گی، بہت تنگی آئے گی، نفس کی طرف سے بہت وسوسے آئیں گے کہ بس اب بہت ہو گیا، اتنا ہی کرنا کافی ہے، اتنی عبادت کر لی، بڑی میں نے مشقت کی رمضان میں، تو اب رمضان جب ختم ہوگا نا تو بس پھر تو میری جان چھوٹ جائے گی ان سب چیزوں سے۔ ایسے نہیں سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ عبادت کرو اس کی، اور پھر اس کی عبادت پر جمے رہو، پورا سال یہ پریکٹس چھوڑنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حل تعلم، کیا تم جانتے ہو، لہو، اس کا، سمیہ، کوئی ہم نام، یعنی اللہ کا کوئی ہم نام بھی ہے اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، أَإِذَا مِتُّ، کیا جب مر جاؤں گا میں، لَسَوْفَ أُخْرَجُ، البتہ ان قریب میں نکالا جاؤں گا، حیّا، زندہ کر کے، أَوَلَمْ يَذْكُرْ، کیا بھلا نہیں یاد کرتا، الانسان، انسان، انا خلقناہ، کہ بے شک ہم پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور نہ تھا وہ کوئی چیز، کچھ بھی تو نہیں تھا وہ۔ کیا ہوتا ہے ایک انسان جب تک وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں نہیں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ کے حکم سے وہ بچہ نہیں بنتا، اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں تھا، ہمارا کوئی نام بھی نہیں تھا کسی نے رکھا، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیسے تم بھول سکتے ہو اس بات کو کہ تم کچھ نہیں تھے اور میں نے تمہیں کیا کچھ بنا دیا، اور تم اس چیز پر حیران ہوتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے تو میں تمہیں کیسے اٹھاؤں گا۔ تو یہ بات کسی بھی طرح سے اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب وہ رب اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی اس کے چیز کے، ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ہمیں اٹھا سکتا ہے جب ہم مر جائیں گے۔ فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں، حول جہنم، ارد گرد جہنم کے، جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، استغفر اللہ۔ پھر کیا ہوگا، ثم لننزعن، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم، جو بھی ان میں سے، اشد، زیادہ سخت ہے، علی الرحمن، رحمان کے مقابلے میں، عتیہ، سرکشی میں، ثم لنحن، پھر البتہ ہم، اعلم، زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین، ان کو جو، ہم اولا، وہ زیادہ مستحق ہے، بہا، اس میں، صلیہ، جھونکے جانے کے، وَإِن مِّنکم، اور نہیں تم میں سے کوئی، الا، مگر، واردھا، وارد ہونے والا ہے اس پر، کان علی ربک، ہے آپ کے رب پر، حتماً، لازمی یا حتمی، مقضیہ، طے شدہ فیصلہ، یعنی ہر انسان کو موت آنے ہی والی ہے۔ ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے، الذین اتقوا، ان کو جنہوں نے تقوی کیا، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں گے، الظالمین، ظالموں کو، فیہا، جثیہ، اس میں، یعنی جہنم میں، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا، آیات ہماری، بینات، واضح، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، الذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے، ای الفریقین، کون سا دو فریقوں میں سے، خیر، بہتر ہے، مقام، مقام میں، واحسن ندیہ، اور خوب تر مجلس میں، وکم اہلکنا، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتیں، وہم احسن، اور وہ زیادہ اچھے تھے، اثاثاً، ساز و سامان میں، ورئیا، اور نمود و نمائش میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم سے پہلے کتنی قومیں آئیں، ان کو بھی میں نے ان کے اس سرکشی کی بنا پر ان کو ہلاک کیا، حالانکہ وہ تم سے بھی زیادہ ٹیکنالوجی میں اور ریسورسز میں بہت آگے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، من کان فی الضلالۃ، جو کوئی ہے گمراہی میں، فلیمدد، بس ضرور ڈھیل دیتا ہے، لہو، اسے، الرحمن، رحمان، مدہ، خوب ڈھیل دینا۔ تو اگر گناہ پر پکڑ نہیں آ رہی ہے، اگر انسان اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اس کو اپنے لیے آسانی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے اللہ کی ڈھیل سمجھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا رأوا، جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما العذاب، خواہ عذاب ہو، و اما الساعۃ، یا اور خواہ قیامت ہو،
فَسَيَعْلَمُونَ تو ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شرٌ کون ہے وہ جو بدتر ہے، مکاناً مقام میں، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کم تر ہے لشکر کے اعتبار سے، وَيَزِيدُ اللَّهُ اور زیادہ کرتا ہے اللہ، الَّذِينَ ان کو جنہوں نے اهْتَدَوْا ہدایت پائی، ہدن ہدایت میں، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں زیادہ کر دوں گا اس کے لیے ہدایت۔ والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی ہیں نیکیاں، کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ انسان کا وجود باقی رہے گا، نہ اس کا مال باقی رہے گا، نہ اس کی اولاد باقی رہے گی، کوئی دنیا کے ریسورسز جو وہ اتنے بڑے بڑے گھر محل گاڑیاں یہ سب چیزیں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف باقی کیا رہے گا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک اور باقی رہنے والی ہیں نیکیاں بہتر ہیں نزدیک آپ کے رب کے، ثواباً ثواب میں، وخیر مردا اور بہتر ہے انجام میں، افرأیت الذی کیا پھر دیکھا آپ نے اسے جس نے کفر کفر کیا بآیاتنا ساتھ ہماری آیات کے، وقالا اور کہا لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالا و ولدا مال اور اولاد، ایک تو اللہ کے ساتھ نافرمانیاں اور آگے سے کیا کہتے ہیں مال اور اولاد دیکھو میرے پاس کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، تو میں جو بھی کر رہا ہوں وہ پھر اپنے آپ کو خود ہی ہم جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں نا، کیونکہ جب بہت زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے رب ہم سے بہت راضی ہے اسی لیے اتنی نعمتیں اس نے مجھے دے رکھی ہیں، حالانکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے، اگر نعمت کا نہ ملنا آزمائش ہے تو نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے، کیونکہ اس وقت زیادہ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ نعمت ملنے پر میرا شکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، یا پھر اس نعمت کے ہی نشے میں جو ہے وہ گم ہو کر دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کی زبان سے شکر کا کلمہ بھی نہیں نکلتا۔ اطلع الغیب کیا وہ مطلع کیا گیا ہے غیب پر، ام اتخذ یا اس نے لے رکھا ہے عند الرحمن عہدا رحمان کے ہاں کوئی عہد، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما یقولو جو وہ کہتا ہے، اللہ اکبر، جو بھی یہ باتیں کرتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے مال اور اولاد بہت دے رکھی ہے، تو وہ پھر اللہ کی آیات کی نافرمانیاں اللہ کے احکامات توڑتا پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں یہ سب کچھ لکھ رہا ہوں، وَنَمُدُّ اور ہم بڑھاتے جائیں گے، لَهُ مِنَ الْعَذَابِ اس کے لیے عذاب میں سے، مدّا بڑھانا، وَنَرِثُ اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ما یقولو جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا اکیلا، تو اللہ کے پاس جب جانا ہے اکیلے جانا ہے، قبر میں بھی اکیلے جانا ہے، حشر کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا تو وہ بھی فردن فردن ہوگا، اکیلے وہاں پر حساب کتاب دینا ہے، تو کوئی بھی ایسا کام جو ہم دنیا میں بعض اوقات ہم اپنی اولاد کے لیے اس طرح کے کام کر جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارے، یا کچھ بھی ایسا کام ہم ایسے کر جاتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم اپنے پیاروں کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پھر اس چیز کو اتنا بادر نہیں کرتے، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے، وَيَأْتِينَ فَرْدًا کہ وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا، کہ وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، وہاں ہم نے اکیلے ہی جانا ہے، تو لہٰذا وہاں پر نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی اولاد، جس کے لیے بھی انسان اللہ کے حقوق کو توڑتا ہے یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، یہ یاد رکھے کہ اللہ کے پاس اکیلے ہی جواب دینا ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللہِ اور انہوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے، آلِہَةً کچھ الہ، لِيَكُونُوا تاکہ وہ ہوں لہم ان کے لیے عزت کا سبب، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ان قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، وَيَكُونُوا اور وہ ہو جائیں گے علیہم ان کے ضد مخالف، یعنی روز قیامت ان کے جو شرکاء ہیں جن کو یہ اپنا شریک، جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان کی جو ہے یہ پوجا پرستش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی ان کے خلاف ہو جائیں گے قیامت کے دن، الم تر انا کیا نہیں آپ نے دیکھا، بے شک ہم ارسلنا چھوڑ رکھا ہے ہم نے، الشیاطین شیاطین کو، علی الکافرین کافروں پر، تؤزہم وہ اکساتے ہیں انہیں، عزا خوب اکسانا، فلا تجعل علیہم تو نہ آپ جلدی کیجئے ان پر، انا نعد بے شک ہم گن رہے ہیں، لہم ان کے لیے عدا خوب گننا، یوم نحشر جس دن ہم اکٹھا کریں گے،
المتقین متقی لوگوں کو، الی الرحمانی طرف رحمان کے، وفدا مہمان بنا کر۔ اللہ اکبر، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے متقی لوگوں میں سے بنائے جو روز قیامت کیا ہوں گے؟ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ کتنا ہی خوبصورت میزبان ہے، اور کون ہے ہم میں سے جو نہ چاہے گا کہ وہ اللہ کا مہمان بنے؟ تو اللہ ہم سب کو اللہ کا مہمان بننے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دوسری طرف؟ مجرموں کا کیا حال ہوگا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو، اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، طرف جہنم کے سخت پیاس سے۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہ وہ مالک ہوں گے شفاعت کے، الا مگر من اتخذ، جس نے لے لیا، عند الرحمن، رحمان سے، عہدا، کوئی عہد۔ وقالوا اتخذ، اور انہوں نے کہا بنا لی، الرحمن، رحمان نے، ولد، کوئی اولاد۔ لقد جئتم، البتہ تحقیق لائے ہو تم، شیئا ادا، ایک چیز بہت بھاری، یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے نعوذ باللہ اولاد بنا لی ہے، یہ بہت ہی بھاری بات ہے، اس میں محض خسارے کی اور کچھ بھی نہیں۔ تکاد السماوات، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی شدید، اتنی بھاری بات ہے یہ کہ قریب ہے کہ آسمان یتفطرنا، وہ پھٹ پڑیں، منہ، اس سے، وتنشق الارض، اور شک ہو جائے زمین، وتخر الجبال، اور گر پڑے پہاڑ، حدا، ریزہ ریزہ ہو کر، ان دعوا، کیا انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن، رحمان کے لیے، ولدا، اولاد کا، وما ينبغي، اور نہیں لائق، للرحمن، رحمان کے لیے، ان یتخذ ولدا، کہ وہ بنا لے اولاد۔ کلو، نہیں ہے کوئی بھی، من فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، الا مگر، آتے الرحمانی، آنے والا ہے رحمان کے پاس، عبدا، بندہ بن کر، لقد احصاہم، البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے انہیں، وعدہم، اور گن رکھا ہے انہیں، عدا، گننا۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ اس بات کو دہرایا کہ ہم نے ان کے لیے خوب خوب گن رکھا ہے۔ کیا گن رکھا ہے؟ ہمارے اعمال کو، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں، اور ان سب کا جو ہے وہ حساب ہو جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بات دہرا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، وَكُلُّهُمْ، اور ہر ایک ان میں سے، آتیہم، آنے والا ہے اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس، یوم القیامت فردا، دن قیامت کے اکیلا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، سیجعل، ان قریب پیدا کرے گا، لہم، ان کے لیے، الرحمن ودا، رحمان محبت، فانما یسرناہ، تو بے شک آسان کر دیا ہم نے اسے، بلسانک، آپ کی زبان میں، لتبشرا، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بھی ساتھ اس کے، المتقین، متقی لوگوں کو، وتنذرا، اور آپ ڈرائیں، بھی ساتھ اس کے، قومن، ایسی قوم کو، لدا، جو سخت جھگڑالو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے کیسا بنایا ہے؟ یہ بہت آسان ہے، لیکن کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اس قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں، ان کے لیے قرآن آسان ہے۔ اور اگر وہ تعلق ہی نہیں ہے اس کتاب کے لکھنے والے سے، اس کتاب کے آتھر سے، وہ تعلق ہی نہیں ہے، اس کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے اس کو پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے بورنگ بھی ہمیں لگتا ہے، تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ایمان درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کتاب کو محبت سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ یہ فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ اور کیا فرماتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن، امتیں یا بستیاں، هل تحس، کیا آپ محسوس کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، من احد، کسی ایک کو بھی، او تسمع، یا آپ سنتے ہیں، لہم، ان کی، رکزا، کوئی آہٹ۔ سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ما انزلنا، نہیں نازل کیا ہم نے، علیک، آپ پر، القرآن، قرآن، لتشقیٰ، کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے لیے بطور رحمت بھیجا ہے، نہ کہ مصیبت، کیونکہ جب کفار جو تھے وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے تھے، ان کا دل دکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مصیبت نہیں پیدا کیا ہے، یہ آپ کے لیے آسانی ہے، آپ کے لیے رحمت ہے۔ الا تذکرۃ، مگر یہ قرآن کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے، لمن یخشیٰ،
اس کے لیے جو ڈرتا ہو، جس کے اندر خشیت ہوگی اپنے رب کی، وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ تنزیلاً نازل کرتا ہے، ممن اس کی طرف سے جس نے خلق الارض والسماوات پیدا کیا زمین اور آسمانوں کو، العلا جو بلند ہے۔ کون ہے وہ پیدا کرنے والا؟ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ علی العرش استویٰ، جو عرش پر بلند ہوا۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے۔ وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ وما بینہما، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، یعنی زمین اور آسمان کے۔ وما تحت الثری، اور وہ نیچے سے گیلی مٹی کے، اور جو نیچے ہے گیلی مٹی کے۔ وَإِن تجہر، اور اگر آپ بلند آواز سے کریں، بالقولی بات کو۔ فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ، السر پوشیدہ کو، وَأَخْفَى اور زیادہ خفیہ کو۔ اللہ لا الہ، اللہ نہیں کوئی الہ برحق، الا مگر ہوا وہی، لہو اسی کے لیے ہے، الاسماء الحسنی نام بہت اچھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی آپ کے پاس، حدیث موسیٰ خبر موسیٰ کی، اذ رأى جب اس نے دیکھی، نارن ایک آگ، فقالا تو اس نے کہا، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، امکثوا ٹھہرو، انی بے شک میں، انستو دیکھی ہے میں نے، نارن ایک آگ، لعلی شاید کہ میں، آتیکم میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبس شعلہ یا انگارہ، او اجدو یا میں پاؤں، علی النار اس آگ پر، ہدا رہنمائی یعنی راستہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین سے واپس جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اور راستے میں کیا ہے، ان کو ایک آگ کا شعلہ یا انگارہ دکھتا ہے، تو اپنی فیملی کو کیا کہتے ہیں کہ آپ یہاں رکیں، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ اس شعلے سے جو ہے شاید میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں جس سے ہم تاپ سکیں، کیونکہ رات کا وقت تھا، ٹھنڈ تھی، اور یا پھر ہمیں وہاں سے کوئی راستے کی رہنمائی ہو جائے کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو کیا ہوا، فلما اتاہا پھر جب وہ آیا اس کے پاس، کس کے پاس؟ اس آگ کے پاس، نودیا پکارا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں، انا ربکا میں ہی رب ہوں تمہارا، فاخلع نعلیک پس اتار دو اپنے دونوں جوتے، یعنی احتراماً اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہے ہیں تو کیا کریں، اپنے دونوں جوتے اتار دیں۔ تو نماز بھی ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جوتے اتار کے نا، تو وہ بھی نماز بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ انکا بالوادی بے شک تم وادی میں ہو، المقدسی مقدس، طویٰ کی، وانا اخترتک اور میں چن لیا میں نے تجھے، یعنی کہ نبوت کے لیے، فاستمع پس غور سے سنو، لما یوحیٰ اسے جو وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر؟ اننی بے شک میں، انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق، الا مگر انا میں ہی، فاعبدونی پس عبادت کرو میری، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، لذکری میری یاد کے لیے۔ تو کس لیے نماز پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ تو جب اللہ کی یاد آئے تو کیا کریں؟ نوافل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ان الساعۃ بے شک قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، اکادو قریب ہے کہ میں، اخفیہا میں خفیہ رکھوں گا اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے، اس کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خفیہ لے رکھا ہے، لیکن یہ آنی ضرور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں بتایا، ہر نبی کو یہ بتا کر بھیجا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر نفس، بما تسعی اس کا جو اس نے کوشش کی۔ تو ہم نے کس چیز کا حساب دینا ہے؟ اپنی کوششوں کا، میں نے کتنی کوشش کی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، وہی اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے اور میری کوشش دیکھیں گے۔ فلا یصدنک پس نہ ہرگز روکے تجھے، عنہا اس سے، من لا یؤمن وہ جو نہیں وہ ایمان رکھتا، بہا اس پر، واتبع اور وہ پیروی کرتا ہے، ہواہ اپنی خواہش نفس کی، فتردی ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلک اور کیا ہے یہ، بیمینک تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ شوق گفتگو دیکھیے کہ ان کو اتنا شوق ہے اللہ سے بات کرنے کا، کیسے جواب دیتے ہیں؟ قال ہی عصای کہا یہ لاٹھی ہے میری، اتوکأ میں سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، واہشو اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا اس کے ساتھ، علی غنامی اپنی بکریوں پر، ولی فیہا اور میرے لیے اس میں، معارب فائدے ہیں، اخرى کچھ دوسرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات پوچھی تھی کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، لیکن آگے بتاتے جا رہے ہیں مزید کہ میں اس لاٹھی سے کیا کرتا ہوں، کیونکہ ان کو اتنا شوق ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال القیہا فرمایا ڈال دو اسے،
یا موسیٰ اے موسیٰ۔ فَأَلْقَہَا تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈال دیا اپنا، فَإِذَا تو اچانک ہی حیۃ وہ سانپ تھا، تسعیٰ دوڑتا ہوا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْہا پکڑ لو اسے، وَلَا تَخَفْ اور نہ تم ڈرو، سَنُعِيدُهُ ان قریب ہم لوٹا دیں گے اسے، یعنی کہ یہ جو سانپ بن گیا ہے عصا، سیرتہا اس کی حالت پر الاولیٰ پہلی، یعنی کہ پھر یہ واپس عصا بن جائے گا۔ وَدْمُمْ یَدَکَ اور ملا لو اپنے ہاتھ کو، اِلیٰ جَنَاحِکَ اپنے بازو یا پہلو کی طرف، تخرج بیضاء وہ نکلے گا سفید یا روشن، من غیر سوء بغیر عیب کے، آیتاً نشانی اخری دوسری۔ پہلی نشانی کیا تھی کہ عصا سے کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ دوسری نشانی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا بازو اپنے گریبان میں ڈالیں اور جب اس کو نکالیں تو وہ سفید روشن چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لِنُرِيَّكَ تاکہ ہم دکھائے تجھے، من آیاتنا الکبریٰ اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی۔ اب یہ نشانیاں دے دی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اذهب الى فرعون جاؤ طرف فرعون کے، انہ طغیٰ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے سے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی اے میرے رب کھول دے میرے لیے، صدری سینہ میرا، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرے لیے کام میرا، یعنی فرعون سے جا کر جو بات کرنا ہے اس کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ اور کھول دے گرہ، من لسانی میری زبان کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی کیا تھی؟ لکنت تھی، تھوڑا سا وہ ہکلاتے تھے، تو کیا کہنے لگے کہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یفقہوا تاکہ وہ سمجھ جائیں قولی بات میری، یعنی میری دعوت کو وہ قبول کر لیں، وجعل لی اور بنا دے میرے لیے وزیراً مددگار، من اہلی میرے گھر والوں میں سے۔ تو اگر گھر والے ساتھ نہ دے رہے ہوں دعوت کے کام میں تو کیا کریں؟ دعا کے اس حصے کو بھی ساتھ ملا لیں، تو انشاءاللہ گھر والوں کی فل جو ہے وہ سپورٹ مل جائے گی۔ ہارون اخی ہارون میرے بھائی کو، اشدد بھی مضبوط کر دے ساتھ اس کے، ازری قوت یا کمر میری، وہ اشرک ہو اور شریک کر دے اسے، فی امری میرے کام میں۔ خود تو نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن کتنے خیر خواہ ہیں اپنے بھائی کے لیے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی کیا مانگ رہے ہیں کہ ان کو بھی نبوت دے دیں۔ کئی نسبحک تاکہ ہم تسبیح کریں تیری، کثیرہ کثرت سے، ونذکرک اور ہم یاد کریں تجھے، کثیرہ کثرت سے، انکا بے شک تو کنتا تو ہی ہے، بنا بصیرا ہمیں خوب دیکھنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تحقیق اوتیتا تو دے دیا گیا، سؤلک یا موسیٰ اے موسیٰ سوال اپنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، مننا احسان کیا تھا ہم نے، علیک تجھ پر، مرتن اخری ایک بار اور بھی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ایک بار پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا، کب؟ ان کے بچپن میں۔ کیا ہوا تھا؟ اذ اوحینا الی امک جب وحی یا الہام کی ہم نے تیرے طرف تیری ماں کے، ما یوحا جو وحی یا الہام کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے اقذفیہ ڈال دے اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، فی التابوت تابوت میں، فاقذفیہ پھر ڈال دے اسے، فی الیم دریا میں، فلیلقہ پھر ضرور ڈال دے گا اسے، الیم دریا، بالساحل ساحل پر، یأخذہ پکڑ لے گا اسے، عدو دشمن، لی میرا، وعدو لہ اور دشمن اس کا، اللہ کا دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کون؟ فرعون۔ وَأَلْقَيْتُ اور ڈال دی میں نے، علیک تجھ پر، محبتاً محبت، منی اپنی طرف سے، یعنی کہ جب فرعون کے بندے جو ہیں وہ اس کو اٹھا کر لے گئے، تو کیونکہ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو مار دیا جائے گا اور لڑکی ہوگی تو اس کو زندہ چھوڑا جائے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، تو ان کو دیکھ کر، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، فرعون اور ان کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ ان کو بہت ہی پیارے لگے اور انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کیوں یہ محبت ڈالی اپنی طرف سے تم پر، وَلِتُصْنَعَ اور تاکہ تو پرورش کیا جائے، عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے، اذ تمشی جب چلتی تھی، اختک بہن تیری، فتقول پھر وہ کہتی تھی، هل ادلک کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی من اس پر جو، یکفلہ کفالت کرے گا اس کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، تو اب جب فرعون اور ان کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیں گے اور ان کی پرورش کریں گے، انہیں اپنا بیٹا بنا لیں گے،
تو اب کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، رونے لگے، دودھ پینے کے ان کو دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں، تو وہ کسی سے بھی دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب وہ بہن جو تھی وہ آئی وہاں پر اور ان کو بتانے لگی کہ میں تمہیں ایسی فیملی کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کی ماں ہے یا میں ان کی بہن ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی جس سے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا گیا۔ اب کیا ہوا، فرجعناک، تو لوٹا دیا ہم نے تجھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، الی امیک، طرف تیری ماں کے، کئی تقرّا، تاکہ ٹھنڈی ہوں، عینہا، آنکھ اس کی، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے۔ تو تھوڑی دیر کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر ڈالی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر گوشے کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے دوبارہ وسائل ایسے پیدا کیے، ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ واپس موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور ان کی ماں جو ہیں وہ ان کی دائیا بن کے انہوں نے اس محل میں ان کی خدمت کی، ان کو دودھ پلایا وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے۔ وَقَتَلْتَ، اور قتل کیا تھا تو نے، نفساً، ایک جان کو، فَنَجَّيْنَاكَ، تو نجات دی ہم نے تجھے، من الغم، غم سے، وہ جو قتل خطا ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، جو ہم پچھلے پاروں میں پڑھ چکے ہیں۔ وَفَتَنَّاكَ، اور آزمایا تھا ہم نے تجھے، فتوناً، خوب آزمانا، فلبثت، پھر ٹھہرا رہا تو، سنین، کئی سال، فی اہل مدین، اہل مدین میں، ثم جئت، پھر آ گیا تو، علی قدر، مقرر اندازے پر، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو یہ ساری پلاننگ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، جیسے ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا تھا نا، کہ ہر واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آنے والا، ان کو کہاں لے جا رہا تھا، ان کی ترقی کی طرف، ان کی کامیابی کی طرف لے جا رہا تھا۔ حالانکہ ظاہری دیکھنے میں وہ واقعات ایسے لگ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ ان پر ایک مصیبت کے بعد دوسری آتی جا رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا، کامیابی نے انہی کے قدم چومے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی پہلے دریا میں ڈال دیے گئے، پھر فرعون کے ادھر دربار میں، پھر وہاں سے ان سے قتل خطا ہو گیا، بھاگے، پھر واپس آئے، اب واپس آ رہے ہیں اپنی فیملی کو لے کر مدین سے، تو اللہ تعالیٰ نے اب راستے میں نبوت دے دی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو لانا تھا ان تمام آزمائشوں سے گزار کے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم مجئتا، پھر آ گیا تو، علی قدر، یا موسیٰ، مقرر اندازے پر، اے موسیٰ، وَاسْتَنَعْتُكَ، اور چن لیا میں نے تجھے، لنفسی، اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، کہ میں نے تمہیں اپنا نبی بنا لیا۔ اذهب، اونتا، جاؤ تم، وَأَخُوكَ، اور بھائی تمہارا بھی، آیاتی، ساتھ میری نشانیوں کے، وَلَا تَنِيَا، اور نہ تم دونوں سستی کرنا، من ذکری، میری یاد سے۔ جا تو رہے ہو تم فرعون کے دربار میں اس کو تبلیغ کرنے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا نہیں بھولنا ہے۔ اذهبا الی فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا، پھر دونوں کہو، لہو قولا، ایسی بات، لنیہ، جو نرم ہے، لعلہ، شاید کہ وہ، یتذکر، وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ قولا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرطا، کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا، ہم پر، او یا ان یطغی، یہ کہ وہ سرکشی کرے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخافا، نہ تم دونوں ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، ساتھ ہوں تم دونوں کے، اسمع و آرا، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ فأتیاہ، پس دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، پھر دونوں کہو، انا رسولا، بے شک ہم رسول ہیں، ربک، تیرے رب کے، فارسل معنا، پس بھیج دے ساتھ ہمارے، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور نہ تو عذاب دے انہیں، قد جئناک، تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس، بآیت، نشانی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والسلام، اور سلام ہے، علی من، اس پر جو، اتبع الہدی، پیروی کرے ہدایت کی۔ انا قد اوحی، بے شک ہم تحقیق وحی کی گئی، الینا، طرف ہمارے، ان العذاب، کہ بے شک عذاب، علی من، اس پر جو، کذب، جھٹلائے، وتولی، اور منہ موڑے۔ قال، اس نے کہا، فمن، پھر کون ہے، ربکما، رب تم دونوں کا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس کے دربار میں اور یہ ساری دعوت جو ہے وہ دی انہوں نے، تو کیا کہنے لگا فرعون، کہ رب کون ہے تم دونوں کا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، وہ کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جا کے انہیں کہا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس کو تعجب ہوا کہ میرے علاوہ کون رب ہو گیا۔ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قال ربنا، کہا رب ہمارا، الذی، وہ ہے جس نے، اعطا، عطا کی، کل شیء خلقہ، ہر چیز کو صورت اس کی،
ثم ہدا، پھر رہنمائی کی۔ کتنی خوبصورت دلیل دی موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو صورت دیتا ہے۔ تو اس کو فرعون کو پتا تھا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا نا، تو لہٰذا میں تو رب نہ ہوا۔ قال فما، کہا پس کیا، بال القرونی، حال ہے قوموں کا، الاولیٰ پہلی، قال علمها، کہا علم ان کا، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں، لا یدل ربی، نہیں بھٹکتا میرا رب، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے، الذی، کون ہے رب، الذی جعل لکم، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدن، بچھونا، وسلکا، اور اس نے جاری کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا سبلن، اس میں راستوں کو، وانزلا، اور اس نے اتارا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فاخرجنا، پھر نکالی ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ازواجن، کئی اقسام، من نباتن، پودوں میں سے، شتا مختلف، کلو ورعو، کھاؤ اور چراؤ، انعامکم، اپنے مویشیوں کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَیٰ، عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ کیا ہوں میں، کیسا ہے تمہارا رب جو یہ سب چیزیں بنانے والا ہے۔ منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں، یعنی اس زمین سے، وفیہا، اور اسی میں، نعیدکم، ہم لوٹائیں گے تمہیں، موت کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ زمین میں، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم نکالیں گے تمہیں، تارتن اخری، دوسری بار، یعنی مرنے کے بعد روز قیامت دوبارہ اٹھایا جانا ہے اسی زمین سے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق دکھائیں ہم نے اسے، آیاتنا، نشانیاں اپنی، کلہا، ساری کی ساری، فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا، کس نے؟ فرعون نے۔ سارے معجزات بھی دیکھے، ساری نشانیاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بتائیں اسے، پھر بھی کیا کیا اس نے؟ جھٹلا دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا، اس نے کہا کیا آیا ہے تو میرے پاس، لِتُخْرِجَنَا، تاکہ تو نکالے ہمیں، من ارضنا، ہماری زمین سے، بِسِحْرِکَ، ساتھ اپنے جادو کے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کو اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، بِسِحْرٍ، جادو، مِثْلِهِ، ایسا ہی، فَاجْعَلْ، پس مقرر کر، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، درمیان ہمارے اور درمیان اپنے، مَوْعِدًا، وعدے کا ایک وقت، لا نخلفہ، نہیں ہم خلاف کریں گے اس سے، نحن، ہم، ولا انت، اور نہ تو، مکاناً، ایک جگہ ہو، سوا، ہموار، یعنی اس نے کیا کہا کہ ایک دن مقرر کر لو، جس دن کیا ہے، ہم بھی اپنے جادوگر لے آئیں گے، تم بھی اپنے یہ جس معجزات کو وہ جادو کہتا تھا اس کا تم بھی اپنا جو ہے وہ کرتب دکھانا، اور ہم تمہارا مقابلہ کرائیں گے۔ قال، کہا، موعدکم، وعدے کا وقت تمہارا، یوم الزینتی، دن ہے زینت یعنی جشن کا، وَأَن يَحْشُرَ، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں، النَّاسُ ضُحًى، لوگ چاشت کے وقت، فَتَوَلَّى، تو پلٹا، فرعون، فَجَمَعَ، پھر اس نے جمع کی، کیدہ، چال اپنی، ثُمَّ أَتَىٰ، پھر وہ آ گیا، یعنی اپنے سارے جادوگروں کے ساتھ اس مجمع میں آ گیا وہ۔ قال لهم موسیٰ، کہا انہیں موسیٰ نے، ویلکم، افسوس تم پر، لا تفتروا، نہ تم گھڑو، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، فیسحتکم، ورنہ وہ فنا کر دے گا تمہیں، بعذاب، ساتھ عذاب کے، وقد خواب، اور تحقیق وہ نامراد ہوا، من افترا، جس نے جھوٹ گھڑ لیا، فتنازعوا، تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، واسروا النجوی، اور انہوں نے چپکے چپکے سرگوشی کی۔ اب کچھ لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ گئی، تو اب انہیں جو ہے وہ ڈاؤٹ ہونے لگا کہ فرعون جو ہے ہم اس کا ساتھ تو دے رہے ہیں، یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذانی، یقیناً یہ دونوں، لساحرانی، البتہ دونوں جادوگر ہیں۔ اب فرعون کیا کہنے لگا اور اس کے سردار، تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہ ہو جائیں کہ نہیں نہیں ان کی بات مت سننا، یہ تو جادوگر ہیں۔ یریدانی، وہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجکم، کہ وہ دونوں نکلوا دیں تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، ساتھ اپنے جادو کے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے آیا، وہ تو صرف اللہ کا پیغام لائے تھے۔ وَيَذْهَبَا، اور وہ دونوں لے جائیں، بِطَرِيقَتِكُمْ، تمہارے طریقے کو، الْمُثْلَىٰ، جو انتہائی مثالی ہے، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو جمع کرو چال اپنی، ثُمَّ أْتُوا، پھر آ جاؤ، صفاً، صف بنا کر، وَقَدْ أَفْلَحَ، اور تحقیق فلاح پا گیا، الْيَوْمَ، آج، مَنِ اسْتَعْلَىٰ، وہ جو غالب ہوا۔ تو کہنے لگا جو پھر اس جادو کے کمپٹیشن میں جیتے گا وہی غالب آئے گا۔ قالوا یا موسیٰ، اما، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تلقیا، یہ کہ تم ڈالو، یعنی کہ تم اپنا جادو دکھاؤ، وَإِمَّا، اور یا ان نکونا، یہ کہ ہم ہوں، اولا، پہلے، من القا، جو ڈالیں۔
قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے بل القوا بلکہ تم ہی ڈالو فاذا حبالہم تو یکا یک رسیاں اس کی وعصیہم اور لاٹھیاں ان کی یخیلو خیال ڈالا گیا الیہ طرف اس کے من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعی کہ بے شک وہ دوڑ رہی تھیں. تو انہوں نے جب رسیاں ڈالیں تو وہ اصل میں سانپ نہیں بن گئی تھیں، صرف لوگوں کے دلوں میں ایک خیال ڈالا گیا تھا. یہ ایک جادو کی قسم ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ نظر بندی کر دی جاتی ہے، لوگوں کو وہ چیز نظر آتی ہے جو ہوتی نہیں ہے. تو لوگوں کو ایسے لگنے لگا کہ وہ لاٹھیاں کیا ہیں، وہ سانپ بن گئی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ تو محسوس کیا اپنے دل میں خیفتاً خوف کو موسیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، قُلْنَا لَا تَخَفْ کہا ہم نے نہ تم ڈرو، اِنَّكَ بے شک تم أَنْتَ الْأَعْلَىٰ تم ہی غالب رہو گے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اور ڈال دو اس کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اپنے عصا کو ڈال دو. تلقف وہ نگل جائے گا ما صنعوا اس کو جو انہوں نے بنایا. انما صنعوا بے شک جو انہوں نے بنایا کیدو چال ہے ساحرن ایک جادوگر کی. ولا یفلح الساحر اور نہیں فلاح پا سکتا جادوگر حیث اتا جہاں کہیں وہ آئے. بہت ہی خوبصورت آیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جادوگروں کی چالیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو لہٰذا ہمیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے اذکار پورے کریں، اپنی نمازیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، تو پھر کسی بھی قسم کے جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جادو بھی اللہ کے حکم سے ہی اثر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو اژدہا بن گیا اس کی ساری لاٹھیوں کو کھا لیا، ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو جو ان جادوگروں نے یہ ظاہر کی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. اب جادوگر کیونکہ بڑے ماہر تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ جادو کے ہر گر کو جانتے تھے. تو لہٰذا کیا ہوا، ان کے دل میں ایمان آ گیا، ان کے یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، سچے نبی ہیں. تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا کہنے لگے ایمان لائے ہم برب ہارون و موسیٰ رب پر ہارون اور موسیٰ کے. قالا کہا فرعون نے آمنتم ایمان لے آئے تم لہو قبل اس سے پہلے کہ ان آذن لکم میں اجازت دوں تمہیں. اس کی تکبر کی انتہا دیکھیے کہ جادوگروں کو کیا کہتے ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر ہی تم ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم بے شک وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے علمکم السحر سکھایا ہے تمہیں جادو. فلا اقطعن تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالف سمت سے ولا اسلبنکم اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں فی جذوع النخل تنوں پر کھجور کے درختوں کے ولا تعلمن اور البتہ تم ضرور جان لوگے اینا کون سا ہم میں سے اشد زیادہ سخت ہے عذابا و ابقا سزا دینے میں اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اب جادوگروں کو وہ دھمکیاں دینا شروع ہو گیا. کیا کہنے لگے جادوگر، قالو انہوں نے کہا لن نورثک ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے، علامہ اس پر جو جا آنا آ گیا ہمارے پاس بالبیناتی کھلی نشانیوں میں سے. یعنی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو ہم تو اب اسے نہیں جھٹلا سکتے. والذی فطرنا اور اس پر جس نے پیدا کیا ہمیں، فقدی پس تو فیصلہ کر دے، ما انتا جو تو قادن فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرو. فرعون کو انہوں نے یہ جواب دیا انما تقدی بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے ہذہ الحیات الدنیا. کیسا خوبصورت ایمان لائے تھے پھر جادوگر. کیا کہنے لگے کہ تم تو صرف اس دنیا میں ہمیں نقصان دے سکتے ہو نا، اس کے بعد تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا. اور کتنی خوبصورت دعا مانگ رہے ہیں کہ اپنا ایمان لانے کے بعد انا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم بربنا اپنے رب پر، لیغفرا تاکہ وہ بخش دے لنا ہمارے لیے خطایانا خطائیں ہماری، وما اکرہتنا اور اسے جو مجبور کیا ہمیں تو نے علیہ اس پر من السحر جادو کی وجہ سے. واللہ خیر اور اللہ بہتر ہے، و ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. کیونکہ فرعون نے پیچھے کہا تھا نا کہ میں باقی رہنے والا ہوں، تو جادوگر کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. انہو بے شک وہ من یاتی جو آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، فإن لہو تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا نہ وہ مرے گا اس میں یعنی جہنم میں، ولا یحیا اور نہ وہ زندہ رہے گا. یعنی کہ کیسی زندگی ہوگی جہنم کی، نہ تو موت ہی آئے گی اور نہ ہی وہ زندگی ہوگی، کیونکہ ہر لمحے جو ہے وہ
انسان ایسے گزار رہا ہوگا کہ جیسے موت ابھی آئی کہ ابھی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ وَمَن يَأْتِیہِ، اور جو آئے گا اس کے پاس، مؤمناً مؤمن ہو کر، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، ایمان اپنا بچا کر لے آئے گا۔ اور کیا کیا ہوگا اس نے؟ قد عمل الصالحات، تحقیق اس نے عمل کیے نیک، فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے، الدرجات العلیٰ، درجے ہیں بلند۔ کیسے ہیں وہ درجے؟ جنات عدن، جنات یا باغات ہمیشگی کے، تجری من تحتہا، بہتی ہیں ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وذالک جزاء، اور یہ ہے بدلہ، من تزکا، اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور البتہ تحقیق وحی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، طرف موسیٰ کے، ان اسری، کے رات کو لے چلو، بعبادی، میرے بندوں کو۔ اب کیونکہ فرعون نے تو انکار کر دیا، نہ ہی وہ بات مان کے دے رہا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لیں اور رات کا سفر کریں اور نکل چلیں۔ فَضْرِب، پس بنا لو، لہم، ان کے لیے، طریقاً، ایک راستہ، فی البحر، سمندر میں، یبسا، خشک، لا تخافو، نہ تجھے خوف ہوگا، درکاً، پا لینے کا، ولا تخشا، اور نہ تو ڈرے گا۔ فَأَتْبَعَهُمْ، تو پیچھا کیا ان کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا، کس نے؟ فرعون بجنودہ، ساتھ اپنے لشکروں کے، فَغَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا انہیں، من الیمی، سمندر سے، ما غشیہم، جس نے ڈھانپ لیا انہیں، یعنی کہ موج جو ہے وہ آ کر ان پر پڑ گئی، فرعون اور اس کے لشکروں پر۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اور بھٹکا دیا فرعون نے، قومہ، اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور نہ رہنمائی کی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق نجات دی ہم نے تمہیں، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانب الطور الایمن، طور کی جانب کا، ونزلنا علیکم، اور اتارا ہم نے تم پر، المن والسلوی، من اور سلوی، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دی ہم نے تمہیں، ولا طغوا فیہ، اور نہ تم سرکشی کرو اس میں، فیحل، ورنہ اترے گا، علیکم، تم پر، غضبی، غضب میرا، ومن یحلل، اور وہ جو اترے، علیہ، جس پر، غضبی، غضب میرا، فقد ہوا، تو تحقیق وہ ہلاک ہو گیا، وانی لغفار، اور بے شک میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اسے جس نے توبہ کی۔ تو اللہ کی بخشش کا حقدار کون ہوگا؟ جو توبہ کرے گا، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اور کون ہوگا وہ؟ وآمنا، اور وہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا نیک۔ دیکھیے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات آ رہی ہے، تو لہٰذا عمل جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ثم اہتدیٰ، پھر وہ ہدایت پر رہا۔ تو عمل ایک دفعہ نہیں کرنا ہے، پوری زندگی اس عمل پر گزارنی ہے، موت کی زندگی کی آخری سانس تک، موت آنے تک اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگنی چاہیے، تاکہ ہم پھر ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو سکے۔ وما اعجلک، اور کیا چیز جلدی لے آئی تجھے، عن قومک یا موسیٰ، تیری قوم سے اے موسیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا ملاقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ کچھ گروہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بھی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے ہی وہاں جلدی جلدی آگے جا کر پہنچ گئے، کیونکہ ان کو بہت ہی شوق تھا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں پر لے آئی؟ کہنے لگے، قولا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہم اولا، یہ وہ سب لوگ، علی آثاری، میرے نقش قدم پر ہیں، وعجلت، اور جلدی کی میں نے، الیک، تیری طرف، ربی، اے میرے رب، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے کہ وہ سب آ رہے ہیں میرے پیچھے، لیکن میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ آپ کو میں راضی کر سکوں۔ وہ جیسے ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ کلاس میں ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اپنی کلاس کے لیے ریڈی ہوں، اور ٹیچرز جو ہے وہ ان سے خوش ہو جائیں۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ ٹائم سے پہلے پہنچ گئے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائیں۔ قولا، فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فَإِنَّا، پس بے شک ہم نے، قد تحقیق، فتنہ، آزمائش میں ڈالا ہم نے، قومک، تیری قوم کو، من بعدک، تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ، اور بھٹکا دیا انہیں، السامری، سامری نے۔ فرجع موسیٰ، پس پلٹا موسیٰ، الی قومہ، طرف اپنی قوم کے، غضبانہ، سخت غضبناک، آسفہ، غمگین ہو کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب ملاقات کے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو قوم نے پیچھے سے کیا کیا، ایک زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اب واپس پہنچے اپنی قوم کے پاس، کیا کہتے ہیں، قال یا قومی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، الم یعدکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے، ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، وعدہ اچھا، افطالا، کیا پھر طویل ہو گئی، علیکم، تم پر، العہد، وہ مدت،
ام اردتم یا چاہا تم نے ان یحل کہ اترے علیکم تم پر غضب غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی تو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کے، قالو انہوں نے کہا، قوم نے کیا کہا، ما اخلفنا نہیں خلاف کیا ہم نے موعدہ کا تیرے وعدے کے، بملکنا اپنے اختیار سے، انہوں نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کیا، ولیکننا بلکہ ہم حملنا اٹھوائے گئے ہم اوزارن بوجھ، من زینتن زیور میں سے، القومی لوگوں کے، فقذفناہا تو پھینک دیا ہم نے انہیں، فکذالک پھر اسی طرح، القی السامری ڈال دیا سامری نے، تو سارا الزام کیا کہہ رہے ہیں، سامری نے ہمیں بھٹکا دیا، تو اپنی عقل استعمال نہیں کی، جیسا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا وہ کرنے چل پڑے، یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ان کو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ ایک شرک کا کام انہوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے کیا کہنے لگے، کیا جواز پیش کر رہے ہیں، فَأَخْرَجَ لَهُمْ پھر اس نے نکالا ان کے لیے، عجلاً جسداً ایک بچڑا مجسم، لہو خوارن جس کی تھی آواز گائے کی، فقالو تو انہوں نے کہا، ھذا الہکم یہی ہے الہ تمہارا، و الہ موسیٰ اور الہ موسیٰ کا، سامری جو ان کی قوم کا بندہ تھا جس نے وہ بچڑا بنایا تھا، وہ کیا کہنے لگا اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ موسیٰ تو پتہ نہیں کس الہ کی باتیں کرتا ہے، یہ ہے تمہارا اصل الہ اور موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے، فنسی بس وہ بھول گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بھول گیا، پتہ نہیں کس کے پیچھے جاتا ہے، اصل الہ تو یہ ہے، افلا یرونا پھر کیا نہیں وہ دیکھتے، اللہ کے بے شک نہیں، یرجعو الیہم وہ لوٹتا طرف ان کے، قولاً بات کو، وہ لوٹاتا طرف ان کے بات کو، ولا یملکو اور نہیں وہ اختیار رکھتا، لہم ان کے لیے، ضرًا کسی نقصان کا، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل دی ہے کہ کیسے وہ بچڑے کو معبود بنا سکتے ہیں، ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ وہ بچڑا نہ ان کو کوئی نقصان دے سکتا ہے اور نہ ان کا کوئی فائدہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں، اس کے آگے بیٹھ کے اس کو سجدے کر رہے ہیں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ اور البتہ تحقیق کہا انہیں، ہارون نے، من قبل اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پھر ہارون علیہ السلام کو پیچھے ان کے اوپر جو ہے وہ لیڈر بنا کر گئے تھے، تو ہارون علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا کہ ایسے نہیں کرو، یا قومی کیا کہا ہارون علیہ السلام نے، اے میری قوم، انما فتنتم بے شک آزمائش میں ڈالے گئے ہو تم بھی اس کے ذریعے، وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَٰنُ اور بے شک رب تمہارا تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی پس پیروی کرو میری، وَأَطِیعُوا أَمْرِی اور اطاعت کرو میرے حکم کی، قالوا انہوں نے کہا، لن نبرح ہم تو ہمیشہ رہیں گے، علیہ اس پر، عاکفین جم کر بیٹھنے والے، حتیٰ یرجع یہاں تک کہ لوٹ آئے، الینا طرف ہمارے، موسیٰ قولا کہا، یا ہارون اے ہارون، ما منعک کس چیز نے منع کیا تجھے، اذ رأیتہم جب دیکھا تو نے انہیں، دلو کہ وہ بھٹک گئے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام آ کر ہارون علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں، کیا کہنے لگے، اللہ تتبعنی کہ نہ تو پیروی کرے میری، افعصیت امری کیا پھر نافرمانی کی تو نے میری، قولا کہا ہارون علیہ السلام نے، یبن امو اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ نہ تم پکڑو بحلیتی میری داڑھی کو، ولا برأسی اور نہ میرے سر کو، انی خشیتو بے شک میں ڈرا میں، ان تقولا کہ تم کہو گے، فرقتا تفرقہ ڈال دیا تو نے، بین بنی اسرائیل درمیان بنی اسرائیل کے، ولم ترقب اور نہ تم نے انتظار کیا، قولی میری بات کا، قولا کہا، فما خطبک تو کیا ہے معاملہ تمہارا، یا سامری اے سامری، اب موسیٰ علیہ السلام سامری سے سوال جواب کریں کہ کیوں تم نے یہ کیا، قال بصرت اس نے کہا دیکھا میں نے، بما لم اسے جو نہیں، یبصروا انہوں نے دیکھا بھی جسے، فقبضت پس مٹھی بھر لی میں نے، قبضۃ ایک مٹھی، من اثر الرسول نقش قدم سے رسول کے، فنبذتها تو ڈال دیا میں نے اسے، وکذالک سولت اور اسی طرح اچھا کر کے دکھایا، لی نفسی میرے لیے میرے نفس نے، تو جیسے اس کے دل نے اس کو بات سجھائی، جیسے اس کو اس کے نفس نے بھڑکایا، ویسے ہی وہ بھٹک گیا اور اس نے وہ مجسم ایک بچڑا بنا لیا، قال فاذهب کہا پس جاؤ، فإن لک تو بے شک تیرے لیے، فی الدنیا زندگی میں، ہے، ان تقولا کہ تو کہتا رہے، لا مساس نہ چھونا، اب اس کو سامری کو کیا سزا ملی کہ پوری زندگی وہ یہی کہتا رہا لا مساس، اور یہی اس کی سزا جو ہے وہ بن گئی، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا اور بے شک تیرے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، لَن تُخْلَفَهُ ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ اور دیکھ طرف اپنے الہ کے، الَّذِي ظَلْتَ وہ جو رہا تو علیہ جس پر، عاکفاً جم کر بیٹھنے والا، یعنی اس بچڑے کی طرف غور کر دیکھ اس کو، لَنُحَرِّقَنَّهُ البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اسے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اسے جلا دوں گا، ثُمَّ لِنَنسِفَنَّهُ
پھر البتہ ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے فی الیمی دریا میں، نصفا بکھیر دینا، انما الہکم بے شک الہ تمہارا، اللہ اللہ ہے، الذی وہ جو لا الہ نہیں کوئی الہ برحق الا ہوا مگر وہی، واسع اس نے گھیر رکھا ہے کل شیء ہر چیز کو، علم کے اعتبار سے، کذالک نقص اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انبائی کچھ خبریں، ما قد سبقا وہ جو تحقیق گزر چکی، وقد آتیناکا اور تحقیق دیا ہم نے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، من لدن کا اپنے پاس سے، ذکر یعنی یہ قرآن، ثم اعرض عنہ جس نے منہ موڑا اس سے، فإنہ یحمل تو بے شک وہ اٹھائے گا، یوم القیامتی دن قیامت کے، وزرا ایک بھاری بوجھ، یعنی جس نے قرآن سے منہ موڑا، اس کے احکامات کی پیروی نہیں کی، وہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اپنے بوجھ خود ہی اٹھائے گا، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وساء لہم اور بہت برا ہے ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، حملہ بوجھ اٹھانا، یوم ینفخ جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، یومئذ اس دن، زرقا نیلی آنکھوں والے، یتخافتون وہ سرگوشیاں کریں گے، بینہم آپس میں، یعنی خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہوئی ہوں گی، اور چپکے چپکے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کریں گے کہ کیا پوچھیں گے ایک دوسرے سے، اِن لبثتم نہیں ٹھہرے تم، الا عشرا مگر 10 دن، دنیا کی زندگی ان کو ایسے لگے گی جیسے 10 دن رہ کر آئے ہیں، نحن اعلم ہم زیادہ جانتے ہیں، بما اسے جو یقولون وہ کہیں گے، اذ یقولو جب کہے گا، امثلہم سب سے مثالی ان کا، طریقہ یا روش میں، الا لبثتم نہیں ٹھہرے تم، الا یوما مگر ایک دن، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ تو کہہ دیجئے، يَنْصِفُهَا بکھیر دے گا انہیں، ربی میرا رب، نصفا بکھیر دینا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ روئی بن کر اڑا دیے جائیں گے، فَيَذَرُهَا پس وہ چھوڑ دے گا اس زمین کو، قاعا صفصفا میدان چٹیل بنا کر، لا تری فیہا عوجا نہ تم دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن، ولا امتا اور نہ کوئی ٹیلا، یومئذ جس دن، یتبعون الداعی وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، لا عوج لہ نہیں کوئی کجی جس کے لیے، وخشیت الاصوات اور دب جائیں گی آوازیں، للرحمانی رحمان کے لیے، فلا تسمعوا تو نہ تم سنو گے، الا ہمسا سوائے آہٹ کے، تو روز قیامت کیسا سناٹا ہوگا کہ وہاں اللہ کے آگے کسی کی آواز بھی نہیں نکلے گی، اور سوائے آہٹ کے یعنی کہ سوائے ایک خاموشی کے کچھ بھی نہیں تم سن سکو گے، اور کیا ہوگا اس روز، یومئذ لا تنفع الشفاعت اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت، الا مگر من اذن اس کی اجازت دے، لہ الرحمن جسے اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے، صرف وہی شفاعت کر سکے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، وَرَضِیَ لَهُ اور وہ پسند کرے اس کے لیے، قولا بات کو، یعلم وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بہ علما اس کے علم کا، وعنت الوجوہ اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم واسطے زندہ رہنے والے قائم رہنے والے کے، وقد خواب اور تحقیق وہ نامراد ہوا، من حمل ظلما جس نے اٹھایا ظلم کو، یعنی جو دنیا میں نافرمانی کے کام کر کے آیا وہی اس دن نامراد ہوگا، وَمَن یعمل اور جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ جبکہ وہ مؤمن ہو، تو ایمان شرط ہے، اگر کوئی ایمان کے بغیر نیکیوں کے چاہے پہاڑ لے آئے اس کو وہ پہاڑ فائدہ نہیں دیں گے جب تک ایمان نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نیکیاں جو کر کے آئے گا مگر وہ مومن ہوگا، فلا یخاف تو نہ وہ ڈرے گا، ظلم سے، ولا حدما اور نہ کسی کمی یا نقصان سے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اسے، قرآنًا عربیًا قرآن عربی، وصرفنا اور پھیر کر لائے ہم فیہ اس میں، من الوعید وعیدوں میں سے، لعلہم شاید کہ وہ، یتقون وہ ڈر جائیں، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر سپارے میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو ہر سپارے میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ بار بار ہم اسی لیے واقعات کو لاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت سکھائیں، ہمیں سمجھ ہو، ہم نصیحت حاصل کریں، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں، او یحدث یا وہ پیدا کر دے، لہم ان کے لیے، ذکرہ کوئی نصیحت، فتعال اللہ پس بہت بلند ہے اللہ،
المالک الحق، بادشاہ ہے حقیقی، ولا تجعل، اور نہ آپ جلدی کریں، بالقرآنی، ساتھ قرآن کے، من قبل، اس سے پہلے، ان یقدا، کہ پوری کر دی جائے، الیک وحیہ، طرف آپ کے وحی اس کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا جلدی کرتے تھے کہ میں قرآن جلدی جلدی یاد کروں کہ ایسا نہ ہو مجھے بھول جائے، ظاہر ہے قرآن کو محفوظ بھی کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جلدی نہ کیجئے اس چیز میں، بلکہ کیا کہیے، وقر ربی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر دے مجھے، علما، علم میں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور البتہ تحقیق عہد لیا ہم نے، الی آدم، آدم سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیہ، تو وہ بھول گیا، ولم نجد، اور نہیں پایا ہم نے، لہو عزما، اس کے لیے کوئی عزم، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ جنت کے اس پھل میں سے نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فاسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، فقلنا یا آدم، تو کہا ہم نے اے آدم، ان ھذا عدو، بے شک یہ دشمن ہے تمہارا، بے شک یہ دشمن ہے، لکا ولی زوجکا، تمہارا اور تمہاری بیوی کا، فلا یخرجنکما، پس نہ وہ ہرگز نکلوائے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ کون ہے تمہارا دشمن، یہ ابلیس، ان لکا، بے شک تمہارے لیے ہے، اللہ تجوعا، کہ نہ تم بھوکے ہوگے، فیہا، اس میں، ولا ترا، اور نہ تم عریاں ہوگے، یعنی جنت میں تمہیں کھانے کو بھی ملے گا اور پہننے کو بھی، وَأَنَّكَ، اور بے شک تم، لا تظمعوا، نہ تم پیاسے ہوگے، فیہا، اس میں، ولا تضحا، اور نہ تم دھوپ لگے، فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا طرف اس کے، یعنی آدم علیہ السلام کے، شیطان نے، قال یا آدم هل ادلک، اے آدم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی شجرۃ الخلد، درخت پر ہمیشگی کے، وملک لا یبلا، اور بادشاہت کی جو نہ پرانی ہوگی، یعنی ایسا درخت کا میں تمہیں بتاتا ہوں جس کا تم پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشہ تمہیں بادشاہت ملی رہے گی، یہ کیا کیا اس نے، وسوسہ ڈالا، فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے کھا لیا اس میں سے، کن دونوں نے، آدم علیہ السلام نے اور حوا نے، فَبَدَتْ، تو ظاہر ہو گئیں، لَهُمَا، ان دونوں کے لیے، سَوْآتُهُمَا، شرمگاہیں ان دونوں کی، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، اور وہ دونوں چپکانے لگے، عَلَيْهِمَا، اپنے اوپر، مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پتوں میں سے جنت کے، وَعَصَىٰ آدَمُ، اور نافرمانی کی آدم نے، رَبَّهُ، اپنے رب کی، فَغَوَىٰ، تو وہ بھٹک گیا، ثُمَّ اجْتَبَاهُ، پھر چن لیا اسے، رَبُّهُ، اس کے رب نے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پس وہ مہربان ہوا اس پر، وَهَدَىٰ، اور اس نے ہدایت بخشی، تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، غلطی ہو گئی ان سے، بھٹک گئے، لیکن توبہ کر لی، دعا کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی ان کی توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے چن لیا، میں اس پر مہربان ہوا، اور میں نے اسے ہدایت بھی دی، یعنی نبوت دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا پر بھیجا، قال اہبطا منہا، فرمایا دونوں اتر جاؤ اس سے، جمیعا، اکٹھے، بعضکم لبعض، بعض تمہارے بعض کے، عدو، دشمن ہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ، تو جس نے پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی کوئی وحی آئے گی، کوئی بھی نبی جب وہ لے کر آئے گا تو اس کی پیروی کرنی ہے، اور اگر پیروی نہیں کی، فَلَا تَضِلُّ، تو نہ وہ بھٹکے گا، وَلَا تَشْقَىٰ، تو نہ وہ مصیبت میں پڑے گا، تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، تو اس کے لیے نہ تو بھٹکنا ہے، نہ ہی کوئی مشکل ہے، لیکن جو اس کے برعکس کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، ذکر میں قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، ذکر میں نماز بھی آتی ہے، ذکر میں تسبیحات بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس نے میرے ذکر سے انکار کیا، فَإِنَّ لَهُ، تو بے شک اس کے لیے، معیشتاً ضنقا، معیشت تنگ ہو جائے گی، تو دنیا میں رزق کی تنگی کا ایک سبب کیا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دوری بھی ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی رزق کی تنگی محسوس کریں تو خوب خوب اللہ کا ذکر کریں، وَنَحْشُرُهُ، اور ہم اٹھا لائیں گے اسے، یوم القیامتی، دن قیامت کے، اعمیٰ، اندھا، قالا، وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لم حشرتنی، کیوں اٹھایا تو نے مجھے، اعمیٰ، اندھا، وقد کنت، حالانکہ تحقیق تھا میں، بصیرا، دیکھنے والا، قالا، وہ فرمائے گا، کذالک آتتک، اسی طرح آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا، آیات ہماری، فنسیتہا، بس بھول گیا تو انہیں، یعنی دنیا میں کیا تھا، دنیا میں تو میری آیات کو، میرے احکامات کو دیکھ کر کیا ہوتا تھا، اندھا اور بہرا اور گونگا بن جاتا تھا،
انہیں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا تھا، لہٰذا آج قیامت کے دن میں نے کیا کیا، میں نے تجھے اندھا اٹھایا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرف، اس کو جو حد سے گزر جائے، وَلَمْ يُؤْمِن، اور نہ وہ ایمان لائے، بِآیاتِ ربہ، آیات پر اپنے رب کی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد، زیادہ شدید ہے، وَأَبْقَى، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم، کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی، کم اہلکنا، کہ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیاں، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں، انا یقیناً، فی ذالک لآیات، اس میں البتہ نشانیاں ہیں، اولی النہا، عقل والوں کے لیے، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمۃ، ایک بات، سبقت، جو گزر چکی، یعنی کہ اگر قیامت کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے مقرر نہ کیا ہوتا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزاما، البتہ ہو جاتا لازم عذاب، واجل، اور وقت اگر نہ ہوتا، مسمی، مقرر، فاصبر علی ما یقولون، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ بس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی جب یہ کفار آپ کی بات مان کر نہیں دیتے اور آپ کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ کیا کریں، بس اب آپ صبر کریں، اور کیا کریں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ، اور تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے، ربی کا، اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، پہلے سورج طلوع ہونے سے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے، تو لہٰذا صبح و شام کے اذکار کب کرنے ہوتے ہیں، فجر، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور مغرب سے پہلے، بعض لوگ مغرب کے بعد جو ہیں وہ اذکار پڑھتے ہیں، تو مغرب کے بعد نہیں، عصر کے بعد جو صبح و شام کے اذکار ہیں وہ شام کے عصر کے بعد پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور کچھ گھڑیاں رات کی، فَسَبِّحْ، اور پس تسبیح کیجئے، اطراف النہاری، اور کناروں پر دن کے، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، وَلَا تَمُدَّنَّ، اور نہ آپ ہرگز دراز کریں، عَيْنَيْكَ، اپنی دونوں آنکھیں، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ازواجن، مختلف لوگوں کو، منہم، ان میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، رونق کے لیے دنیا کی زندگی کی، یعنی کچھ لوگوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنا مال و متاع اور اتنی آسائشیں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ ان کی طرف اپنی آنکھیں دراز نہ کریں، یعنی ان کی طرف توجہ نہ دیں، لِنَفْتِنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب ان کو کیوں دیا ہے، تاکہ ہم آزمائیں انہیں، فیہ، اس میں، تو جو بھی آسائشیں ملتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ آزمائش ہوتی ہیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور رزق آپ کے رب کا، خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور کرنے کا کام کیا ہے، حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور قائم رہیے اس پر، نماز پڑھنی ہے اور مسلسل پڑھنی ہے، زندگی کی آخری سانس تک پڑھنی ہے، لا نسألک رزقا، نہیں ہم سوال کرتے آپ سے کسی رزق کا، نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ، اور اچھا انجام، للتقویٰ، تقوی والوں کے لیے ہے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا یأتینا، کیوں نہیں وہ لاتا ہمارے پاس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں لے کر آتا، بِآیاتٍ مِّن رَبِّهِ، کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، اولم تأتihim، کیا بھلا نہیں آئی ان کے پاس، بینۃ، واضح دلیل، ما فی الصحف الاولی، جو صحیفوں میں ہے پہلے، ولو انا، اور اگر بے شک ہم، اہلکناہم، ہلاک کر دیتے ہم انہیں، بعذاب، ساتھ کسی عذاب کے، من قبلہ، اس سے پہلے، لقالوا، البتہ وہ کہتے، یعنی کہ کسی نبی کے بھیجنے سے پہلے اگر ہم ان کو عذاب دے دیتے تو ان کا کہنا کیا ہوتا، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا، کیوں نہ بھیجا تو نے، الینا، طرف ہمارے، رسولاً، کوئی رسول، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیاتی کا، تیری آیات کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخرا، اور ہم رسوا ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب جب نبی آ گیا ہے ان کے پاس، قرآن بھی آ گیا ہے ان کے پاس، اب کیا ہے، مان کر نہیں دیتے اور الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں نبی سے، اور اگر نہ بھیجتے ہم تو ان کا کہنا ہوتا کہ ہمیں نبی کیوں نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، کل، سب کے سب، متربص، انتظار کرنے والے ہو، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، کس چیز کا، قیامت کا، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط، کون ساتھی ہیں راستے، السوی، سیدھے کے، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے،
اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور اگر پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔